ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العنام. درود پاک پڑھے ادب کے ساتھ. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو اول سے ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات موجود تھی اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے یہ سب کی سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور خالق وہ ہے جو بنانے والا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے سب کو بنایا ہے اور اسے کسی نے نہیں بنایا. ہمارے وجود بہت بعد میں آئے. اللہ اول سے ہے. اول یعنی اول سب سے پہلے کوئی بھی مخلوق نہیں تھی تو اللہ موجود تھے. تو بعد میں آنے والا یا بعد میں بننے والی مخلوق جو خود بنی ہوئی ہو وہ بنانے والے کو کبھی سمجھ بھی نہیں سکتی. سمجھ بھی نہیں سکتی. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. جتنی انسان کی عقل ہے، جتنی اس کی جو رینج حد ہے، وہاں تک وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہے. جو اس نے ظاہر کر دی ہے تو وہ خود چھپا بیٹھا ہے. اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، وہ چھپا ہوا ہے خزانہ. ایک ذات ہے جو دکھتی نہیں ہے. اس کی بنی ہوئی ہر مخلوق جو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دکھ رہی ہے لیکن وہ نہیں دکھتا. تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو جب چھپایا ہے لیکن اپنا تعارف کرا دیا چھپا کے. تو اس نے بتا دیا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، احد ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے. لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوئے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. وہ ذات ہے. جب اکیلا تنہا تھا تو جو انسان اللہ نے بنایا صرف اس ذات نے انسانوں کو بنایا اسی مقصد کے لیے کہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہو، ایسے مخلوق اور ایسے لوگ ہوں جو اللہ کو پہچاننے لگ جائیں، اللہ کو پہچانے، اس سے محبت کرنے لگ جائیں، پھر وہ اسے پہچان عطا کرے اپنی. تو جب اس نے یہ ارادہ کیا تو پھر انسانوں کو بنا دیا، ایک سسٹم بنا دیا، ایک نظام بنا دیا کائنات کا. زمین و آسمان کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی. زمین پانی کے اوپر بچھا دی، آسمانوں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، اس جہان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دیا.
تاکہ ایک نظام ایک سسٹم بن جائے. پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیج دیا کہ بچے لوگ پہچان کریں میری، مجھے پہچانے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بنایا ہوا اس نظام کو غور کرو تاکہ مجھے پہچانو، میری عظمت دل میں آئے تو مجھ سے محبت ہونے لگ جائے. تو محبت کا جو مرکز دل رکھ دیا اللہ نے. پہچان دل میں ہوتی ہے، عقل میں نہیں ہوتی کبھی بھی. عقل صرف اتنی چیز تسلیم کرتی ہے جتنی وہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے. آنکھ جتنا دیکھتی ہے عقل اتنا قبول کرتی ہے. ان کی بہت کم حد ہے. آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ بس یہ سامنے کی چیزیں دیکھ رہی ہے. یہ آنکھ دیکھ رہی ہے. جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ آنکھ جو دیکھتی ہے عقل کو وہی بات سمجھ آتی ہے. ایمان دیکھنے اور سمجھنے سے آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے. جیسے آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، اللہ نور السماوات والارض. جیسے ہم یہ ایک آیات ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے. یہ پوری کائنات اس کے شکنجے کے اندر ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب یہ جو تعارف اللہ ہمیں اپنا کرا رہے ہیں، یہ عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی، عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. تو عقل سے کسی چیز کا تسلیم کرنا یہ اسلام نہیں ہے کہ بھئی جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم خود نہیں دیکھیں گے ہم مانیں گے نہیں. یہ نہیں. دل ایک ایسی چیز ہے، دل جو تسلیم کر جاتا ہے. جب دل میں کوئی بات اتر جائے نا، دل میں کوئی چیز آ جائے تو دل کا جو قبضہ ہے، جو دل کی حکومت ہے، وہ عقل پر بھی ہے، نگاہوں پہ بھی ہے، پورے وجود پر ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا ایمان وہی ہے جو دل سے لایا جائے، پھر وہ پورے انسانی سسٹم کو کنٹرول کر کے پھر وہ اللہ کے جو نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ، یہ قبول کروا دیتا ہے. پھر آپ کی آنکھیں کچھ بھی دیکھ رہی ہو، دل کہتا ہے بس اللہ ہے، یہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے اصل چیز. یہ شیطان کی اور انسانوں کی جنگ اسی چیز کی ہے. شیطان اور انسان کی جنگ ہے اسی چیز کی کہ شیطان بار بار وسوسے ڈال کے آپ کو خالق سے دور کرنا چاہتا ہے، شک و شبہات. پھر ایک طبقہ ایسا انسانوں میں ہے، ابھی بھی موجود ہے، جو ملحد ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. گزشتہ دنوں ایک بندے کے سن رہا تھا اس کی باتیں. اب ہم کہتے ہیں نا بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دل دماغ بند کر دے تو جو چیز دکھ رہی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی. اور جب اللہ روشنی عطا کر دے اندر کی تو پھر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے انسان جو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ راستہ ہی اللہ نے ہم سے سودا ہی بن دیکھے کا کیا ہے. معاملات سارے وہ ہیں. اور ایمان اور اسلام حقیقت میں ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حال، ایک لذت کا نام ہے. جو دل سے لاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں یہ 1000% سچا راستہ ہے. وہ اندر سے انسان کو خود اس کا ضمیر بتا دیتا ہے، اس کی باطن کی کیفیات خود اسے بتا دیتی ہے کہ یہ کوئی عام راستہ نہیں، واقعی میں کوئی راستہ ہے. ہر چیز اندر سے انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، سگنل دینا شروع کر دیتی ہے. اور خالق کی پہچان خود بخود انسان سمجھنے لگ جاتا ہے کہ نہیں اللہ ہے. لیکن اس کے اور ہمارے درمیان میں جو آج تک رکاوٹ ہے وہ یہی چیز ہے کہ جو آپ کو شک. اور اس دور میں سب سے جو بڑی محنت ہو رہی ہے وہ اسی چیز کی ہو رہی ہے کہ انسان کو وسوسوں میں ڈالا جائے، ایمان والوں کو وسوسوں کا شکار کیا جائے. ان کے ذہن میں اللہ کے بارے میں وسوسے ہیں، خیالات آئے. تو ایسا بھی ایک طبقہ جو محنت کر رہا ہے. تو دل سے اللہ کو دل سے دیکھنا ہے، دل سے. لا دیکھیں نا، اسلام کی جو انٹری ہے وہ لا سے شروع ہے. کس سے؟ لا. پہلا لفظ کیا ہے؟ لا.
پورا اسلامی جو ہمارے جو ایمانیات ہیں، جب ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں تب ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کوئی بھی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ اگر عقل سے بات کریں تو پہلا جو کلمے کا لفظ ہے لا، یہ لا خالق ہم سے کہہ رہا ہے، یعنی جب آپ اسلام لے کر آؤ تو سب سے پہلے نفی کر دو ہر چیز کی جو دکھ رہی ہے، جو عقل میں ہے، ہر چیز کی نفی کر دو۔ لا نہیں، کوئی ہماری اپنی عقل، سب چیزیں پیچھے، کوئی چیز بھی نہیں ہے دنیا میں جو دکھ رہا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے، ہر چیز کا انکار ہے۔ لا الہ، کوئی بھی الہ جو کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، بس وہ ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، بس وہی ہے سب کچھ۔ تسلیم کر جاؤ، عقل کو نہ لاؤ۔ جس نے بھی آج تک عقل کو لایا وہ گمراہ ہو گیا۔ رب کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں، اسی لیے اس نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہم کتنا عقل مند ہے۔ اللہ کے لیے عقل مندوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، عقل والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قدر اللہ کے نزدیک دل والوں کی ہے، اور اللہ نے بھی ہم سے سودا بھی اسی لیے دل کا کیا ہے۔ دل جو اندر ایک مرکز ہے، صاف کر کے رکھو اس کو۔ اگر رب کو پہچاننا ہے تو اس آئینے کو صاف کرو، شفاف۔ جب یہ دل گند سے صاف ہوگا نا، خود بخود اندر کی نگاہوں سے اندر کی جو صفائی ہے، جو اندر کی روشنی ہے، خالق خود دکھنے لگ جائے گا، خالق خود دکھنے لگ جائے گا، محسوس ہوگا، دل خود کہے گا کوئی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ہلا نہیں سکتی آپ کے ایمان سے، جب آپ کے اپنا دل مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے محنت بھی دل کے اوپر کہا گیا۔ آپ قرآن اٹھائیں، پورا دل کے سسٹم ہے، بس حدیث مبارکہ اٹھائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات، جو آپ کی تعلیمات، وہ بھی دل کی طرف۔ یہ ایک دل ہی ایسی چیز ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آ رہا ہے، ہمیں ایک شک و شبہات آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں اپنے ایمان کو لے کے، اور لوگ ایک شیطان کا وسوسہ ہے جو دل میں ڈال رہا ہے، اور جو پھر شیطان کے کارندے گم رہے ہیں جو انسانی شکل میں، وہ بھی آج باطل اس چیز کی محنت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو وسوسوں کو شکار کرے۔ اور ایسے لوگ ہیں اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، اللہ ہے ہی نہیں، تو یہ اللہ کی ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے نظام۔ کیونکہ اللہ کو نا عقل سے کوئی پہچان نہیں سکا آج تک۔ عقل ہے ہی کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دل کی وسعت اتنی ہے کہ اگر دل کی وسعت کو سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا حدیث قدسی میں، قلب مومن عرش اللہ، اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے کہ میں کہیں بھی نہیں سماتا، بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر سماتا ہوں، دل کے اندر، ٹوٹے ہوئے دل کے اندر۔ یہ وہ دل ہے، عرش اعظم اللہ کی ذات، وہ اپنی شان کے مطابق ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے آپ کبھی بعض اللہ والوں کی کیفیات دیکھیں، یا اپنے اسلاف اکابر کو پڑھیں، یا صحابہ سے شروع کریں، تو نہ دنیا کی محبت، نہ دنیا کا ظاہری خوف، نہ دنیا کے نقشے ان کو ہلا نہیں سکے۔ حالانکہ بولے بھئی یہ بھی انسان ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ چیز جو ان کے اندر سما رہی ہے۔ تو انسان ٹوٹ جاتا ہے اپنے باطن میں، دل کو توڑ دیتا ہے، ہر قدم کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے، ہر قدم پہ خواہشات کو مار رہا ہوتا ہے، اور ہر وقت اپنے اندر ایک مجاہدے کی کیفیت میں رہتا ہے، ہر وقت فائٹ کر رہا ہوتا ہے، جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، جہاد کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ جتنا ٹوٹ رہا ہوتا ہے اتنا دل کا جو اسپیس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اتنا بڑھ رہا ہوتا ہے، اتنا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر عزیز الحسن مذہوب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر اس کا مصداق بن جاتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ شعر کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ شعر پڑھ لیا، اب میں یہ آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ہماری ہے ہی نہیں کیفیت۔ اگر ہم یہ شعر کہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، تو ہمارا اپنا ضمیر کہے گا کہاں رخصت ہوئی ابھی تو خواہشات کے بت تو نے دل میں پال کے رکھے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، بھول جاؤ، اپنا آپ بھی یاد نہ رہے، تب پھر خالق کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اپنا آپ بھی کچھ نظر آئے، کچھ بھی نہیں،
پھر وہ یہ ایک کیفیت ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ دو لائنیں، یہ ایک حال ہے ان کا. جب ٹوٹ گئے، جب سب کچھ اس کے لیے قربان کیا جہاں تک ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے میں اپنے بندوں کو ان کی طاقت اور ہمت جہاں تک ہو اتنا ہی آزماتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ کی پہچان کا تعلق دل سے، اور دل میں وہ چیز تب آئے گی جب یہ ٹوٹ جائے گا. یہ ٹوٹے گا. دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک توڑنا، ایک ٹوٹنا. ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی جو منزل کی ابتدا بھی دل کے ٹوٹنے سے، اور دل کا ٹوٹنا عقل کی ہر آئی ہوئی چیز کو ٹھکرانا ہے کہ عقل کے لیے ایسا ہے، خالق کہہ رہا ہے ایسا ہے، ہم نے اس کو سائڈ کر دینا. جو رب کہے گا وہی اصل چیز ہے. پھر چلتے رہے. دنیا نے آ کے آپ کے سامنے سارے نقشے لے آئے، دنیا کی رونقیں دکھا دی، آپ نے ٹھکرا دی. تو میں سودا کر چکا ہوں مالک سے. سودا تو ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے اور آگے جو ملنے والی جنت ہے، یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت بڑا سسٹم ہے آگے، بہت بڑا. اگر اللہ اس کی جھلک دکھا دے سارا نظام، کوئی مزہ نہیں ہے نا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف تکلیف پریشانی یا ہم انہی چیزوں میں رہیں گے، جنت کے مزے، مطلب یہ ایک موٹیویشن ہے اور ہمیں ہمیشہ اس طرح نہیں. میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. آپ یہاں بھی چلیں نا، اس ذات کے لیے اپنے آپ کو اندر سے جلائیں، توڑیں خواہشات کو، اور ایک اللہ کے لیے چلیں. اس دنیا کے اندر ہی آپ کو خود وہ دے دے گا دل میں وہ حال اور کیفیت کہ آپ کو یہاں ہی محسوس ہونے لگ جائے گا کہ خالق ہے کیا چیز یہاں اس دنیا میں ہی. پھر وہ یہ دنیا کے ظاہری نقشے آپ کو ہلا نہیں سکتے، کیونکہ ہر بندہ اپنی عقل کے حساب سے آپ سے گفتگو کرے گا. وہ کہے گا یار یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، یہ سودا کر جائے گا ایمان کا. نہیں، اسے کیا، انہیں کیا پتا کہ جب صحابہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں گئے، کھڑے ہوئے سامنے، کیا کیا آفریں نہیں دی، کیا کچھ سامنے نہیں رکھا، لیکن وہ یہی حیران تھے آخر ان کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ یہ اگر تختہ دار میں بھی ہے، پھانسی گلے پہ پھندا لٹک رہا ہے، بس لمحے رہ گئے موت کے لیے، وہاں کھڑے ہو کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے علم الیقین، ہمارا مقام جو ابھی چل رہا ہے وہ علم یقین کا، علم ہے، بس نالج ہے، اللہ ہے، یہ علم میں جب عمل ہوتا ہے اس کے بعد جو اصل مقام آتا ہے وہ حق الیقین کا آتا ہے کہ اللہ اندر بھی نظر آتا ہے، ظاہر میں بھی نظر آتا ہے. تو یہ اصل چیز ہے، جو چیز وہ بتا رہا ہے نا اس پہ ہم جب چلیں گے. ہم بہت زیادہ مطلب چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو سچ دل سے بتا رہا ہوں، ہم بہت چھوٹی سی، ہم اس کے بنائے ہوئے کھلونوں میں مست ہیں. اور خالق کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہے کہ میں اسے ملوں. یعنی اتنی بڑی ذات اپنا تعلق اور اپنا ساتھ اور قرب دینے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں دنیا میں اتنا مست کر دیا گیا اور ہماری عقلوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی اہمیت بٹھا دی گئی اس معاشرے میں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہمارے کو اور کون سی بڑی نعمت دنیا میں دی گئی ہے. کہ خالق کا نظام کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس وہی چیزیں یقین کے درجے پہ آگے بیٹھ چکی ہیں. اتنا بگاڑ دل میں آ چکا ہے. زبان سے کبھی مگر ابھی آپ کوئی بھی پوچھے کہ ساری کائنات کس کی؟ اللہ. یہ رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ. دیکھ رہا ہے؟ اللہ. ہر چیز ہی اللہ. یہ زبان کہہ رہی ہے، لیکن زبان سے دل تک کا جو سفر وہ آج تک طے نہیں کر سکے. اور یہ سفر طے تب ہوگا جب جنہوں نے طے کر لیا، اگر آدھے رستے پہ بھی کھڑے ان کا دامن تھام لو. ہمت والوں سے ہمت ملتی ہے، ہمت والوں سے ہمت ملتی. دیکھو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے، واپسی کسی نے نہیں آنا. اور زندگی کے اندر سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ رب کا ذات کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. دنیا تو آئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھایا نا. اگر دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی، قدر ہوتی ہے، جہان میں کوئی ذرہ بھی فائدہ ہوتا تو رب کے محبوب ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں کبھی پتھر نہ باندھتے. آپ نے آزمائشوں کی حد تک چلے گئے، لیکن قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ اس درجے پہ بھی آنا پڑ جائے آ جاؤ. تھوڑا سا معمولی سا سودا ہے. اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی ایک بڑی پیاری ایک بات تھی جو ایک ملحد کے ساتھ سننے میں ایک مزہ آ گیا. تو بڑوں کی فراست ہوتی ہے کہ حدیث پاک ہے نا کہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو ایک ایسا بندہ جو اللہ کے وجود کا منکر تھا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں ٹکرا کے ملاقات ہو گئی آپس میں. تو اس نے کہا کہ ایک امام مسلمانوں کے، آپ کے پاس ایک بہترین سواری اور گھوڑا ہے اور ایک اچھے زندگی گزار رہے ہیں، اور میں ایک کافر ہوں، مشرک ہوں، میں انتہائی مطلب آزمائشوں میں اور دنیا کے اندر بالکل غربتی کی حالت میں رہ رہا ہوں. تو پھر آپ کے نانا جان سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. تو آپ ابھی جس حالت میں دکھ رہے ہیں جنت تو آپ کی نظر آ رہی ہے، اور ہم جس حالت میں دکھ رہے ہیں قید خانہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو وہ تو پھر نواسۂ رسول تھے نا، پھر وہ جو علم کا جو سمندر تھے ان کا خون ان میں دوڑ رہا تھا. تو وہ کیا حکمت اور بصیرت کے ساتھ جواب دیا، اور کیا ان لوگوں کے پاس اللہ نے علوم دیے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جو وعدے اللہ نے آخرت میں کیے ہم سے، اس کی نسبت یہ قید خانہ ہی ہے. کیا ہے؟ قید خانہ ہے جو میں زندگی گزار رہا ہوں، اور جو تو یہاں مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، غربتی کی، جو آگے تمہارے حشر ہونے والا ہے اس کی نسبت تم جنت میں ہو. کیسی گہری بات ہے. اس کی نسبت تم اس وقت جنت میں ہی ہو، اور جو ہمیں ملنے والا اس کی نسبت ابھی ہم قید خانہ ہی ہے. کہ دنیا کی ساری بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے جیسے سلمان علیہ السلام کے پاس تھی، تب بھی اگر اس کو اگر رب کی جنت کے ساتھ ہم اگر جوڑیں تو اس کا ایک لمحہ بھی نہیں کہلائے گا جو اللہ کی جنت ہے، جو اللہ ہمیں دینے والا ہے. تو بعض اللہ والے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت مل جائے گی. جنت کیا ہے؟ مل جائے اگر چلو اللہ راضی ہو گیا، اس نے اپنے فضل سے دے دی، لیکن مزہ نہیں آئے گا. بات سمجھنے والی ہے، مزہ نہیں آئے گا. جنت تو ہے ہی مزے کی جگہ نا، گئے رب کے دیدار ہے. لیکن بعض اہل نظر کہتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں رب کا عشق ہے، جو اس کا لطف ہے، اگر وہ نہ لیا، صرف اس کے فضل سے جنت چلے گئے، کوئی مزہ نہیں ہے. وہ یہاں کا جو مزہ ہے نا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے بادشاہوں کو، یہ دنیا کے عمراء کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے اور اس میں کتنا سکون ہے، تو یہ اپنی فوجوں سمیت حملہ کر کے وہ سکون حاصل کرنے لگ جائیں کہ ہمارے دل میں ہے کیا. اور بعض وقت کہتے ہیں کہ اہل اللہ اور جو اللہ کے مقربین ہیں ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ لطف دیتا ہے باطن کا، اور رات کے آخری پہروں میں اور کچھ لمحات ایسے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے دل کے اندر کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں دنیا میں ہی جنت کا مزہ دینے لگ گیا اللہ. تو اس خوف میں پھر وہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے کہ دنیا میں تو سب نہ دے رہا ہوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر باطن کی دنیا بدل جائے اور دل میں رب آ جائے کہ رب کی قسم دنیا میں اگر خاک میں بھی بیٹھے نا تخت و تاج سے زیادہ مزہ ہے. اور اگر اللہ ہم سے دور ہے، ہم اللہ سے دور ہیں اور رب سے نظام نہیں بن رہا، تو ہم محلات میں بیٹھے ہو، تخت و تاج میں بیٹھے ہو، اللہ ہمارے دلوں کو بے چین کر دے گا، بے سکونی میں رہیں گے. آپ دیکھ لیں آج دنیا میں بہت بڑے 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 نظر مثالیں آپ نے، اگر ظاہر کے ان نقشوں میں یا ان کے اصول کے اندر کوئی ایک بھی کامیابی یا فائدہ ہوتا تو یہ ایسے پاگل نہ ہوتے ہیں. پھر فرعون کے پاس بھی سب کچھ تھا، نہیں، اللہ نے سارا نظام ہمیں دکھا دیا. اور سب سے بڑی غم کی بات، دکھ کی بات، زندگی ایک بار میں کی. یہ بات نقطہ سمجھ آ جائے اندر سے، یہ زندگی ایک بار میں، پھر کوئی نہیں آنے والا. یہ ایک ہی بار موقع ہے ہمارے پاس اللہ کو پانے کا. اور دیکھیں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو نا ایسے نہیں پا سکتے، بہت مشکل دور آ گیا ہے. تو سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. تنہائی میں 5 منٹ نکالیں. اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کو چاہے کہ اللہ مجھے مل جائے اور اس کو اللہ نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن یہ چاہت اپنے دل میں لے آئے بس، پھر وہ اس کا کام ہے. وہ کہتے ہیں نا جب کبھی ایام بلے آتے ہیں تو راہ اپنے ملنے کی پھر خود دکھلاتے ہیں، پھر وہ خود دکھائے گا میں ہوں. پھر تم چلو گے نہیں، وہ لے کر آئے گا.
جب وہ لاتے ہیں نا کہ جب اللہ جز فرماتے ہیں، اچھا اہل اللہ کی جو صحبت ہوتی ہے اللہ والوں کی، اس میں کیوں حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو. اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جو اللہ کے ہم نشین ہم مجلس ہوتے ہیں جہاں اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اس میں ذکر اگر ہم کر بھی رہے ہیں، یا وہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ذاکر ہی ہوتے ہیں ہر وقت، ان کی صحبت میں رہتے ہیں نا تو جذبیت کی کیفیت آتی ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی اللہ والوں کے پاس آپ جائیں جو واقعی اللہ والے، آپ جب نکل رہے ہوں گے آپ کی کیفیت بدل چکی ہوگی تھوڑی سی صحبت سے، تھوڑے سے ماحول سے. وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہوتے ہیں، ڈیمو ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر اسی چیز کو دائمی لیں تو پوری زندگی بدل جائے گی ہماری. لیکن شیطان کے ساتھ ایک جنگ اور ظاہری دنیا کے ساتھ ایک جنگ ہے ہماری، کہ جو آپ کو اور ہم کو ہر وقت دنیا 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 اور اس کے سسٹم اتنا ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ وہ انسان نہیں اٹھ پا رہا، وہ ہمت نہیں آ پا رہی. تو اس لیے یہ راستہ ایک الگ ہی ہے، اس کو گزار دیں، کوئی پرواہ نہ کریں، بس اس ذات سے اپنا ایک ایم بنا لے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، بس میرا اللہ سے ایک تعلق بننا ہے بس، اور سب چھوڑ دیں اور اب راز کو اختیار کرنا، چل پڑے. پھر شیطان ایکٹیو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہونے دو، ہم سے زیادہ اگر نہیں شیطان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا پیکیج دے دیا ہے، 10 سال بیکار، ایک ندامت پہ تیری ساری محنت ضائع کر، ختم. معاملات اللہ سے ہمارے ہو چکے ہیں، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. منزل تک پہنچنا ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اختیار ہے اس کا. منزل تک پہنچائے گا وہ، چلنا تو شروع کرو، اٹھو، قدم تو اٹھاؤ، اس کو دکھاؤ اپنی طلب. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے تم ایک بالش بولو میں 2 بالش، تم چل کر آؤ گے میری رحمت دوڑ کر آئے گی، لیکن چل کے تو دکھاؤ. ہم ابتدا میں ہی نا روشنیاں دیکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں. شیطان صوفی کو صوفی کے انداز سے بہکاتا ہے، ہر کسی کو اس کے کلاس پہ آ کے بہکاتا ہے. مرشد وہی اسی لیے ہوتا ہے، شیخ اسی لیے ہوتا ہے، استاد اور کوئی نہیں. شیخ استاد یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ دیا بولا بس چل اب بھائی اب میں بڑی الزما ہوں مجھے جنت میں نہیں نہیں نہیں. مرشد اعظم، شیخ اعظم، کائنات میں سب سے اونچی ذات آقا علیہ السلام کی، بس جو ان کا طرز زندگی، جو ان کی تعلیمات ہے اس سے جو باہر ہے وہ کوئی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کی ذات سے باہر ہے. جو انہوں نے فرما دیا وہی بات سچی ہے بس. تو سب سے بڑی مثال اس کائنات میں آقا علیہ السلام کے غلاموں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی دکھ جائے گی. کوئی نہیں تو ہم چلیں. اب اس کے اوپر باقاعدہ ایک محنت ہے، ایسا نہیں ہوگا ہم برکتی چلیں گے بھائی اتنے اپنا پڑھا کرا، نہیں یہ نہیں. ایک ہوتا ہے بس ہم نے زندگی گزارا ہے اعمال والی، جتنا دل چاہ رہا ہے اتنے کر رہے ہیں، بس دل کی چاہت ہے. جو چیز دل کی چاہت بن جائے وہ عمل کبھی آپ کی زندگی میں اثر نہیں لا سکتا، یہ بات یاد رکھنا، نہیں لا سکتا. جو آپ ایک چیزیں عادت میں بن گئی نا، ایک چیز آپ کے ساتھ سیٹ ہو گئی نہیں ہے، اس سے قدم آگے بڑھائیں. جہاں دل آگے رک جائے نا کہ بس اب دل نہیں کر رہا، ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے، سسٹم وہاں سے شروع ہوتا ہے، نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے. صحابہ دیکھیں نا یہاں سے نکلے لشکر، کتنے وقت کے لیے نکل گئے جہاد میں، ابھی گھر پہنچے تو انسانی فطرت ہے تھوڑا ریسٹ کریں گے، اہل و عیال میں، بچوں میں، یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکم دوبارہ نکل جاؤ. اسی حال میں جیسے تیار تھے واپسی جہاد میں نکل پڑے. سودے کیے نا آسمانوں میں، زمین سے عرش والے کے مستقل سودے. اب ہمارا معاملہ تو وہ نہیں ہے نا، وہ تو بہت اوپر کے مقام کے لوگ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دکھائی ہوئی ہمیں، ایگزامپل، کہ ایسے کہ میں نے جب انہیں آزمایا، جب امتحان لیا وہ ثابت قدم نظر آئے، جب بھی دیکھا ثابت قدم نظر آئے، جب دیکھا دل توڑ رہے خواہشات مار رہے، جب جو حکم اس طرف رخ پھیر دیا، جس طرف کہا گھوڑے کی رخ اس طرف چلے گئے، اللہ کے راہوں میں چلے گئے، نکل گئے. کوئی گھر نہیں دیکھا، کوئی دنیا کے نقشے نہیں دیکھے، دل مستقل توڑا. تو ہمارے یہاں تو یہ نا کہ بھئی ہم امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ آخرت میں ہم سے راضی ہوگا، لیکن انہوں نے اتنی
انتہا کر دی کہ رب کو اپنا قرآن اتارنا پڑ گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا، سب سے راضی ہو چکے، بس دنیا میں ہی اعلان کر دے، ختم، اب کوئی ان پہ شک نہیں کرے، ان اول سے آخر جتنے صحابہ ہیں سب سے اللہ راضی ہے، کوئی بھی، بس اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے، نہیں ایسا امتحان۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں کامل اور اکمل انسان جب دیکھے نا کہ میں کسی کو فالو کروں، کسی کو مطلب آئیڈیل بناؤں، یا کسی کو یعنی ان کی ایک ایک چیز کو دیکھوں جو کمپلیٹ ہو، تو وہ تو صرف صحابہ ملیں گے اور کوئی نہیں، اول سے آخر صحابہ، کیونکہ ان کی ابتدا بھی اللہ نے دکھا دی، انتہا بھی دکھا دی، اور سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا کہ وہ لوگ ہیں جن سے میں راضی ہوں، اور قیامت تک سارے انسان ان کو فالو کریں، جو ان جیسا ایمان لائے گا تب ایمان قابل قبول ہوگا، بس وہ حضور کے صحابہ ہیں، غلام ہیں، اور قیامت تک صحابیت کا سلسلہ بند، صحابی وہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، وہ صحابی ہے جنہیں ایمان کی حالت میں۔ اب سلسلہ چلتا ہے ولایت کا، اولیاء کا، جو قیامت تک چلتا رہے گا، تو جو ان کے جانشین ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس طرح اللہ والے بھی انبیاء کے وارث ہیں، ایک کو میراث میں، وراثت میں ظاہری علوم مل گئے، اور ایک کو انبیاء کی باطنی میراث مل گئی، دونوں میراث ہیں، لیکن جو باطنی ہے نا، جو باطنی، یہ مقصود ہے، وہ مطلوب ہے، اس لیے اصلاح اور گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے، تو ظاہری علم کی وجہ سے کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتے آپ، کبھی بھی نہیں بچ سکتے، اسے کہتے ہیں نالج، بس علم، پوری ہسٹری اٹھائے اسلام کی آپ، جو آپ کو کسی مقام مرتبے میں ملے گا، کوئی بھی کائنات میں پوری 1400 سال کی تاریخ میں ایک نام ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے جتنے بھی علم کا کمال رکھا ہو لیکن کسی اللہ والے کی جوتی میں نہ بیٹھا اور وہ اس مقام تک پہنچ گیا، نہیں، ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو پوری تاریخ میں۔ آپ نام لیں اور اس کے سر پہ دیکھیں تو استاد کا ہاتھ ہوگا، جس طرح ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، یہ حاصل کرتے ہیں ایک استاد کی صحبت میں، استاد سے سیکھتے ہیں نا، کوئی ماہر ہوتا ہے جو اس چیز کو وہ ہمیں سکھاتا ہے، تفسیر کوئی مفسر پڑھا سکتا ہے، حدیث کوئی محدث پڑھا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا فن ہے، اس کی اس میں مہارت ہے، وہ ایک سلسلہ ہے۔ اسی طرح باطن کی اصلاح اور اس کا تزکیہ، اس کی صفائی، اور شیطان کس وقت کیسے اٹیک کر رہا ہے، کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے، کیا اپنانا ہے، یہ فن اللہ والوں کے پاس ہے، اور یہ ضرورت عوام کی بھی ہے اور خاص کی بھی ہے، عالم ہوگا تب بھی اللہ والے سے اصلاح کرائے گا، عام ہوگا وہ بھی اللہ والے سے اصلاح کرائے گا، کیونکہ یہ مقصود ہے، جو یہ چیزیں مقصود ہے، اور مقصود میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بنایا اسی لیے اور بھیجا اس لیے کوئی ایک ایسی مخلوق بناؤ جو مجھے پہچانے کہ میں ہوں کون، وہ پہچان اندر سے ہوتی ہے، اندر سے، اور اللہ والے کی جو صحبت ہے، شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جہاں جا کے سارے متفق ہو جاتے ہیں کہ شاہ صاحب کا ایک بڑا مقام ہے، جس بر صغیر میں جتنی بھی اسناد ہیں حدیث کی علوم، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک جا کے لازمی جاتی ہے وہاں تک۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کی مثال اور ان کی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جب کوئی ان کی صحبت میں آتا ہے کہ زمین کو دو چیزیں ہمیشہ پاک کرتی ہیں، زمین کو ہمیشہ دو چیزیں پاک کرتی ہیں، ایک بارش اور دوسرا سورج کی تپش، اس سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ پاک۔ جب جتنی زیادہ بارش برسے گی زمین پاک ہونے لگ جائے گی، اور سورج جتنے آب و تاب سے چمکے گا اور جتنی گرمی ہوگی زمین کی غلاظت صاف ہو جائے گی۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ان کی صحبت میں آتے ہیں تو رب کی رحمت برستی ہے، اور وہ رحمت دلوں کو صاف کرتی ہے، اور ان کے قلوب سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جس کی شعاعیں پڑتی ہے اور دل کی گند بھی رب صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حکیم اختر صاحب کہ صحبت ضروری ہے، چاہے وہاں بیان ہو نہ ہو، صرف صحبت آگے بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا نا کہ جب ایک اللہ والے پہ اللہ رحمت برساتے تو دوسرے کیسے مستفید ہوتے ہیں، تو حضرت ایسے بیٹھے تھے، تو جو شاگرد تھے وہ پنکھے سے ہوا کر رہے تھے، تو اس ٹائم جو سسٹم ہوتا تھا تو ہوا کر رہے، تو بولے یہ ہوا کسے کی جا رہی؟ کہا حضرت آپ کو۔ تو اس کی ہوا کن کن کو لگ رہی؟ کہہ رہے سب کو۔ کہہ رہے بس یہی مثال ہے کہ جو آئے گا اللہ اپنے ولیوں کی برکت سے ان کو بھی نوازتا ہے، اللہ کی رحمت ہے
یہ ایک نظام ہے. سائنس نے آج 1400 سال پہلے اپنی پوری تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی کہ انسان کے جسم سے ایسی ریس نکلتی ہیں، ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ اگر انسان جو سنگت گیدرنگ رکھتا ہے جن کے ساتھ زیادہ، تو ان کے رنگ میں ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیچر اس میں آنے لگ جاتے ہیں، وہ عادات ان میں آ جانے لگتے ہیں، وہ سکنات اس میں آنے لگ جاتی ہیں، ویسا اس کا سسٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سائنس آج بتا رہی ہے، اور 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے فرمایا کہ دوست کا دین دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے دوست دیکھ کے بناؤ، جو دوست ہوگا اس کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. صدیوں پہلے حضور نے فرمایا. تو اس لیے علم کل اور کامل اور اکمل علم جو رب نے زمین میں اتارنا تھا، سب حضور کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے. بس آپ 1400 سال پہ بعد آج آ گیا بولو فلاں تحقیق کر رہے ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، ہم پریشان ہو رہے. نہیں، ہم علامہ اقبال نے ایک ہی شعر کے اندر سارا دین سما کے ہمارے تک پہنچا دیا. یہی دین ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اول آخر یہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. انہیں فالو کر، کسی سے متاثر نہ ہو، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ سائنس، کچھ بھی نہیں ہے. سائنس تو نیچے کا نظام ہے. ہم تو اس آقا کے ماننے والے جو سائنس جن کے قدموں میں پہلے ہی دب چکی ہے. سائنس تو اپنی تحقیق کر رہی ہے نا کہ جہاں تک اس کی رینج ہے وہ کوشش کر رہی ہے میں دیکھوں یہ کائنات کا نظام کہاں. ہمارے آقا تو چند لمحوں میں وہاں سے ہو کر آ گئے جہاں کبھی کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے تو ہمیں پہلے دکھا دیا، اتنی شان اور عظمتوں والا محبوب میں نے تمہیں دے دیا ہے. جو زمین میں بیٹھ کے تھوڑے سے کرتب دکھا رہے ہیں، اور ہم مسلمان دیکھو اچھی چیز ہے سائنس کو ہم پڑھیں رب کو بچانے کے لیے، رب کا نظام یہ سمجھ آتا ہے یہاں تک کہ جو دنیا میں لوگوں نے تحقیق کی ہے اس سے جو فائدے ہم اٹھائیں، کہ ہم اس صرف سوچ سے کہ دیکھو اللہ کا نظام کیا ہے، جو چلو وہ محنت کرتے ہم ان کی محنت کو اٹھا کے اس کو اٹیچ کر دیں کہ جیسے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں. اب جیسے کچھ مہینوں پہلے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں کہکشائیں سسٹم جب دکھا رہے تھے تو میں صرف اس سوچ سے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو اللہ کے نظام، ایک اللہ کی عظمت دل میں آ رہی ہے. ہم تو اللہ کو رکھ کے سوچے رہتے ہیں، لیکن اس چیز کو اس انداز سے بولنا کہ یہ صدیوں پرانا دین ہے، اس کو کیا دیکھنا، یا یہ آج دیکھو سائنس کہاں پہنچ گئی اور مسلمان کا ہے، یہ 100% غلط ہے. یہ سوچ نہیں دے. ان کی تحقیق اپنی جگہ ہے، جو تحقیق ہمارے سرکار کر گئے بس ہمارے لیے اول آخر وہی ہے. بس یہ ایک محنت ہے باقاعدہ. اور جو نئی دین کو سمجھتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کے مقام کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کے علوم ہمارے پاس نہیں ہوگے، تو ظاہر بات ہے ہر کسی کا سودا ہم آسانی سے خرید لیں گے. بیچنے والے تو مارکیٹ میں بہت گھوم رہے نا، ایمان کے لٹیرے، ذہن کو خراب کرنا. یہ اس کے ذریعے تو آئے دن ایک سے بڑا ایک بیٹھا ہوا اندر، کبھی کوئی کیا بات چھوڑ دیتا ہے. ہمارے پاس لوگ لنک بھیجتے ہیں بھئی یہ اس کی بات کا جواب دیں. اب یہ جو میں بتا رہا تھا ابتدا میں، جو ملحد جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اب یہ نوجوان ہیں، ہم نے کہا نا اللہ کو ماننا ہم نہیں ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایسا ہی مناظر آ گیا کہ بھائی سامنے سارے اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو امام صاحب کے ساتھ وقت طے ہو گیا. امام صاحب جب وہاں پہنچے مناظرے کے لیے تو 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے. کتنے؟ 1 گھنٹہ لیٹ. انہوں نے کہا مسلمانوں کے بڑے ہیں اور مسلمانوں کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ وقت کی پابندی خاص. تو امام صاحب فرمانے لگے میں نکلا وقت پہ تھا لیکن مجھے سواری نہیں ملی، کشتی نہیں ملی. تو ایک دم دیکھا ایک درخت گرا، پھر وہ کٹا، پھر کٹا، ایک دم دیکھا وہ کشتی کی شکل اختیار کر گیا. پھر وہ اس پہ پانی میں اتری، پھر میں اس پہ بیٹھا. تھوڑا یہ جو پروسیجر تھا، یہ جو پروسیس تھا، اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو سارے حیران بولے درخت کٹ کیسے سکتا ہے، وہ کشتی بن کیسے سکتا ہے، وہ خود بخود چل کیسے سکتی ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے میں یہی بات تو سمجھا رہا ہوں کہ ایک کشتی اگر خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی. یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی جب ایک کشتی نہیں بن سکتی. تو جب علم ہو نا، اور علم کے ساتھ، علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی سینے میں ہو، تو آپ کی ایک لائن ہی سامنے والے کو ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. ورنہ عقلی دلائل ہزاروں دے دیں کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا. جیسے ان کے بارے میں آتا نا امام راضی غالباً تھے
جنہوں نے 100 دلیلیں عقلی لکھی تھی اللہ کی وحدانیت اور توحید پہ عقلی. اب آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کریں، کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، کوئی آپ کو مل جائے، وہ آپ کو پہلے ہی کہہ دے گا ہم قرآن نہیں، حدیث نہیں، ہم آپ کی تحقیق کو مانتے نہیں، ہم سے بحث کریں عقلی، ہمیں عقلی جواب دیں. آپ کیا کرو گے؟ ہم تو یہ کہیں گے بھائی تو جتنا بول رہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. یہی ہے نا. انہوں نے 100 دلائل عقلی جو اللہ کی توحید کو، کوئی ان سے مناظرہ نہیں کرتا، بہت بڑے. لیکن جب آخری وقت آیا سکرات کا، جب روح نکلنے سے پہلے شیطان پہنچ گیا، شیطان بھی بہت بغیرت ہے، وہ آخری وقت تک مسلمان سے لڑتا رہتا ہے. اس کا آخری ہدف یہی ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے میں اس کو کوئی نہ کوئی ایسا بہکاوے میں ڈالوں کہ اس کا ایمان میں خاتمہ نہ ہو. تو ان سے شیطان نے بولا کہ بھائی تو نے ایسی لکھی دلیل لے. ایک دلیل کو شیطان نے رد کر دی، دوسری دی، دوسری کو رد کر دی. یعنی شیطان اپنے علم میں بھی بڑا فنکار ہے. کرتے 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 100 کی 100 جب دلیلیں دی، شیطان نے 100 کے جواب دے دیے اور وہ وہاں پریشان ہکا پکا ہو گئے. بھائی یہ آخری وقت ایک جنگ چل رہی ہے. اتنے میں جو ان کے جو مرشد تھے، جو ان کے شیخ تھے، وہ وضو فرما رہے تھے. تو جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو یہ محبت کا مقام ہوتا ہے، یہ تعلق ہی دل کا ہوتا ہے. وہاں ایک دم سے ان کو وضو کرتے ہوئے رب کی طرف سے دل میں یہ چیز منکشف ہو گئی، ظاہر ہوئی کہ یہاں آپ کا جو مرید ہے، جو آپ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس وقت شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو رہا ہے. اور شکار ہونے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، امام ہے وقت کا. تو مرشد نے لوٹا ایسے مارا زمین پہ اور کہا اس کو بول کہ میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، مجھے کوئی دلیل نہیں، میں اللہ کو بغیر دلیلوں کے مانتا ہوں. یہ کہا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے. تو یہ تعلق ایسا ہوتا ہے، اس کو عام نہ سمجھے. یہ لوگ آج پوچھتے ہیں نا یہ خانقاہ کہاں ہے، یہ شیخ کہاں ہے، مرشد استاد کہاں ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو آپ بولیں آؤ بیٹھو میدان میں، پتہ چلے گا. تم اپنا بھی ماضی کھنگالو گے نا تو تمہیں تمہارے بڑے بھی کسی بڑوں کا غلام نظر آئیں گے. تمہاری تحقیق نہیں ہے، تمہاری ریسرچ نہیں ہے، تو یہ تمہاری کمزوری ہے. اور بات آپ کو دل سے بتاؤں، ہم عمر میں چھوٹے، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے نا، پتہ سب کو سب کچھ ہے، پتہ سب کو سب کچھ ہے. چور دروازے اور چور راستوں سے سارے حاصل کر رہے ہیں، لیکن انا یہ اتنی گندی چیز ہے، یہ ان کو اس جگہ آنے نہیں دے رہی. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ہدایت کا راستہ کیا ہے، حق کا راستہ کیا ہے، سچائی کا راستہ کیا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہی انا، یہ تو شیطان کو سجدہ کرنے سے روک دیا اس نے، تو اب وہ وہی پہ ثابت قدم رکھا ہوا ہے، نہیں آگے بڑھنے دے رہی وہ انا. حالانکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، وہ اپنے ضمیر سے اور اپنے کرنے والی چیزوں سے مطمئن ہی نہیں ہے، لیکن کیسے قدم اٹھائے. اسی لیے نا وہ جو ابو جہل مر رہا تھا، تو مرنے کے بعد جب اس کا سر قلم ہوا تو کیا کہا کہ میری گردن نیچے سے کاٹ دیں، لمبی دکھے. دنیا کو پتہ ہے کہ سردار کی گردن ہے. یہ حال ہوتا کہ جب اکڑ و تکبر ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی ایسے، مطلب یہ مرض ہی ایسے. اور اللہ چاہتا یہی ہے کہ بندہ صرف یہ کہے تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ مٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر کوئی اپنا تھوڑا سا سسٹم بنا کے اس کے اوپر فنکار بن کے بیٹھ گیا. چند لوگ مل گئے تو الگ سے چوڑائی آ گئی، بھائی میں بہت کچھ ہوں. اب جب اس کو پتہ چل جائے بھائی میں، اگر وہ 10 سال محنت کے بعد بھی اگر تحقیق میں آ جائے بھائی میں غلط راستے کو چھوڑ دے، اپنی آخرت نہیں. شیطان بھی ایسا خطرناک ہے، وہ اس کو ہینگ کر کے رکھ دے، اسی جگہ پہ بٹھا دیا، میں نہیں ہلنا تو نے یہاں سے. ہم جانتے ہیں، یہ میں وہ دل سے بتا رہا ہوں، اس دور میں آپ سینکڑوں دیکھ لیں، سب کو پتہ ہے راستہ کون سا صحیح ہے. صدیاں گزر گئی، 1400 سال سے آج تک اٹھائیں، ہسٹری پڑھیں اسلام کی، ابن العربی کو پڑھیں آپ. یہ جو آج جس کے جو مشہور ایک ڈرامہ چلا بیچ میں، لوگوں نے دیکھا ارطغرل غازی، اس کو سب دیکھ رہے تھے نا. تو اس طرح بڑے بڑے مجاہد بھی پیچھے دیکھیں تو اللہ والوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، صحبت تھی، گیدرنگ تھی، ایک روحانی کنیکشن تھا دل سے، فیض کا. وہ میدانوں میں لڑ رہے تھے. جب خواجہ صاحب ہندوستان میں تھے اس وقت جو وہاں جہاد چل رہا تھا، تو غالباً یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کوئی تھے، خواجہ صاحب کا دور تھا. جب وہ پوری فتح ہوا جگہ جگہ، جب ان کو بعد میں کسی نے کہا یہاں خواجہ ہند بیٹھے ہیں،
بہت بڑے ولی ہیں رب کے، اللہ کے ولی ہیں کامل. تو جیسے ہی وہاں حضرت خواجہ صاحب کے پاس پہنچے تو اس نے یعنی کہ بے ساختہ ایک عجیب کیفیت میں کہا یہ بزرگ تو وہ ہے جب میں لڑ رہا ہوتا تو اس وقت مجھے بتاتے تھے کہ یہاں سے دشمن آ رہا ہے. یہ ایک الگ دنیا ہے، اس کا یہ کوئی شریعت سے دور نہیں ہے، یہ روحانیت کا راستہ شریعت سے دور نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے اندر ہے. دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا فرمایا کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اس میں دل کا سکون ہے. بس اتنا رب نے فرما دیا. اب یاد کریں آپ، پھر غوطہ لگائیں اس یاد کے اندر، پھر دیکھیں رب آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی چیزیں وہ سب کیفیات ہیں. ہاں نا، سمندر کی تہ میں ہو، علم صرف آپ کے پاس ہو، اس کی مثال ہے سمندر کی تہ پہ چل رہے ہیں آپ. اب جو ڈوب گئے نیچے، جو چلے گئے گہرائیوں میں، جو اس میں غوطہ لگا چکے ہیں، اب ان سے تو آپ کو اختلاف ہونا ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اندر کی لذتوں کا، تہ میں ہے کیا منظر. تو وہ ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے. آپ اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے، وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے. آپ کے پاس علم الیقین ہے، ان کے پاس عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے. وہ مشاہدے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی بات کرنے میں اور عام بندے کی بات کرنے میں بہت فرق ہے. وہ کہتے ہیں جب نور نہیں خود ہی دل پہ ممبر پہ کیا برسائیں گے. جب دل خود نہیں روشن ہے تو علم جو ظاہری ہے نا، یہ صرف ایک تکرار ہے، یہ عقل بس نہیں، بس اپنی عقلی چیزوں سے بات دنیا کو متاثر کر نہیں. حضرت خواجہ صاحب ابھی ہم سے دو بندے بھی سیدھے راستے پہ نہیں آتے. وہاں سلطان الہند ایک نظر گزرے ہی تھے، خالی سامنے ہندوؤں کا بت تھا، لوگ اس کے سامنے ناریل توڑ رہے تھے اور ایسے وہ جو رکھتے نا اس کے منہ کی طرف ڈال رہے تھے، جو وہ ان کے یہاں تبرک جسے کہتے ہیں، جو بھی لنگر وہ ایسے کھلانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے برکت کے بت کے سامنے بھگوان کے. تو خواجہ صاحب نے کہا بھائی کھا لے، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ جیسے ہی کہا تو وہ بھگوان کھا گیا. تو پیچھے مڑا دیکھو یہ کون ہے جو ان کی بات مان رہے، سارے اسلام لے آئے، 90 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام لائے. تو یہ تو اللہ کے ولیوں کا نظام ہے نا، نہیں ہے. تو آج آئے مارکیٹ میں ایسے لوگ جو اللہ والوں سے بزن کر رہے ہیں، جو اس نظام سے بزن کر رہے ہیں. یہ دنیا چل ان کی برکت سے رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں نا حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک بھی اللہ کہنے والا دنیا میں نہ ہوا، یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا. ایک بھی زمین پہ اللہ کہنے والا، انہی کی برکت سے اللہ نے نظام قائم رکھا ہوا ہے. انہی کی برکت سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے زندگیاں قربان کر دی ہیں، ٹوٹ چکے ہیں. ان کی صحبت کو اختیار کریں. قرآن ہم سے اسی صحبت کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ، کہ اللہ والوں کے دامن کو تھامیں، جن کے سینوں میں عشق کی آگ جل رہی ہے، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ جل رہی ہے. بس ان دلوں سے اپنے دل کو جوڑ دیں. وہ کہتے ہیں نا چلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. یہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں. یہ با اثر صحبت ہے، یاد رکھنا اس کو معاملے. اور یہاں بے ادبی کا عنصر بھی آ گیا، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. ہاں یاد ہے، یہ وہ نظام ہے. یہاں پیچھے بہت بڑا سسٹم ہے. میں پچھلے مہینوں میں ایک بیان کیا تھا، ساتھیوں کو پتہ ہے کہ یہ سلاسل ہے کیا. ہم تو بولے نا، آج کوئی کھڑا ہو کے بولے بھائی میں تو نہیں سمجھتا یہ نقشبندی کیا ہے، قادری کیا ہے، چشتی کیا ہے، سہروردی کیا ہے. ہم تو کریں ناموں کو ہٹا دیں ادھر سے. آپ ناموں کیا کریں، ہٹا دیں، اور اس چیز کو آپ ختم کر دیں. آپ پھر اپنے ذہن سے میسیج کر دیں مجھے پہنچ کے، ناموں کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، ادھر میری طرف دیکھیں. ابھی آپ بات جو چلی نا، آپ صرف اور صرف نقشبندی، قادری، چشتی یہ سب ہٹا دیں. یہ تو بات کی نسبت ہے. تو سلسلے تو پیچھے صحابہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا. میں تو آپ کو پچھلے بیان میں بھی کہا کہ جو چیز بھی شریعت سے ٹکرائے ہم نہیں مانتے اس کو. جو غیر شرعی چیزیں جب ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں شریعت کی حدود کے اندر. اس کی صرف اتنی سی مثال ہے کہ جو شریعت ہے وہ پھلوں کے نام ہے. جو پھل ہیں آپ کے سامنے آ گئے، یہ شریعت ہے، یہ پھل ہیں، آم، کیلا، سیب، یہ سارے. جو اسٹرابری آ گئی وہ اب یہ پھل، یہ شریعت ہے. یہ اللہ، اس کو کھا لیا یہ طریقت ہے. یہ کھا لیا کیا ہے، یہ طریقت ہے. تو شریعت میں عمل کرنے کا نام طریقت ہے. تو علم علماء کے ذریعے آپ حاصل کریں اور اہل اللہ کے ذریعے اس کے اوپر عمل میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی سی تو بات ہے.
تو ہم تو اس کو ولی بھی نہیں مانتے جو حضور کی تعلیمات سے ہٹ کے چلے. تو ہم ہمارے بڑوں نے نہیں سکھایا ہے، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. جو اس طرح کی معاملات کرے ہے ہی نہیں. تو آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ جائیں ان اللہ والوں کے بعد جو شریعت کے اوپر، اور آپ ہسٹری پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، اللہ والوں کے واقعات پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس بر صغیر کے اوپر جب دین اکبری کے نام پہ ایک بہت بڑا فتنہ آیا تو 450 سال پہلے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی جو ہمارے سلسلے کے دوسرے امام ہیں، امام ربانی رحمۃ اللہ، انہوں نے اس فتنے کا خاتمہ کیا. تو اللہ والے آپ کو میدانوں میں نظر آئیں گے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے سب سے اجل خلیفہ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جہاد کے میدان میں دیکھیں آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے. تو یہ اللہ والے ایسے نہیں. اب جو ہمیں معاشرے میں جو اللہ والوں کا سسٹم ذہن میں ڈال دیا، خانقاہی نظام کو لے کے، پیر کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں، نیگیٹو سسٹم ہونے جاتے ہیں، بھئی پیر تو یہ نہیں. آپ دیکھیں نا مارکیٹ میں اصلی کریں گے نا، کیوں؟ اسی لیے کوشش کرتے نا کہ ہمیں ہر چیز اصلی ملے، اوریجنل ملے. ہر چیز کا 2 نمبر نظام ہے دنیا میں، جہاں وہ اوریجنل چیز بھی ہے تو اس کے کاپیاں بھی ہے لوکل بھی، لیکن آپ اصل تک جانے کی کوشش کریں گے. وہ آپ وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، جب وہ اپنی چیز یا اپنا مال کہیں اسپینڈ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کیوں فضول ضائع کروں، تو وہ پوری تحقیق کے ساتھ اس پہ چلتا ہے. تو جب ہم دنیا کی چیزوں میں اصل تک جا رہے ہوتے ہیں تو ان صحبتوں میں بھی اصل کو تلاش کریں نا. پھر اصل تو اب بھی موجود ہے، لیکن جس نے نہیں چلنا ہوتا وہی اعتراضات کا سلسلہ اس کا چلتا رہے گا. اس کو پتہ ہے سیدھا راستہ، سب پتہ ہے، لیکن اس نے بولنا ہے کیونکہ وہ خود نہیں چل پا رہا. ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں. تو اسی لیے ہم ایسی گیدرنگ سے بچیں جو برائی والی ہو، ایسے لوگوں سے بچیں جو اعتراضات کرتے ہیں، جو انگلی اٹھاتے ہیں، جو آبجیکشن کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ. میں نے کہا نا اگر ہم جب بات آبجیکشن کی آ جائے تو پہلا کلمے کا جز ہی سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہے. کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں. ایمان یہ بالغیب ہے، سارا نظام غیب کا ہے، ہم نے قبول کرنا ہے، سر ہم تسلیم اس کو ہم نے کرنا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے کہ اللہ ہے. یہ ایک نظام ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی بھی معبود، کوئی بھی الہ، کوئی بھی اس کائنات میں سوائے اس، یہ ایک نظام ہے. اس کی حقیقت سمجھ آ جانا یہ اصل مقصد ہے اس کا. اور حقیقت لا الہ الا اللہ کا سفر، اس کے ڈیپ تک جانے کے لیے دل کے ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں خواہشات کے. پھر اللہ نے اس لیے پہلے اپنی ذات کے جو ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ان کو انکار کیا کہ لا الہ، ہر چیز کو، غیر کو دل سے نکالو، ہر چیز کو ختم کرو، شرک کو، ہر چیز کو ختم کرو، بالکل دل کو صاف کر دو لا الہ الا اللہ سے. پھر محمد رسول اللہ خود بخود سمجھ آنے لگ جائے گا. پھر حضور کی ذات خود بخود سمجھ آنے لگ جائے گی. پھر وہ ذات ہے کیا، اس کا تعلق کیا ہے. اللہ نے کائنات بنائی اپنے محبوب کی برکت سے، اور یہ سب نظام انہی کی برکت سے. اور اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا یہ ہے بس، یہی تمہاری ابتدا ہے، تمہاری انتہا بھی انہی میں ہی ہے. اگر مجھے پہچاننا ہے، رب کو پہچاننا ہے، تو اس ذات کو دیکھ لو کہ میں نے ساری پہچان ان میں ڈال دی ہے، سارا نظام ان کے سپرد کر دیا ہے. تو جہاں جہاں ان کو فالو کرتے رہو گے، رب اپنی معرفت تم پہ کھولتا رہے گا. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیارا شعر ہے نا، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملا دیتے ہیں سنت کے راستے. یہ پورا شریعت ہے اس کے اندر، سارا نظام اس میں. تو جتنا ہم ان کو اپنائیں گے، ان سے محبت کریں گے، تعلق بنائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو روشن کرتا چلا جائے گا. اور ہم نے ان چیزوں پہ پڑھنا ہی نہیں ہے، ذہن سے ان چیزوں کو نکال لیں، اور ہم جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں اور اپنے آپ کو آگے چلائیں، اپنا سلسلہ جاری رکھیں، دائیں بائیں نہیں دیکھیں. بہت کم ٹائم رہ گیا ہمارے پاس، بہت کم، بالکل سمجھے کہ لمحوں کا ماحول ہے. یہ مت سمجھیں کہ بہت ابھی تو زندگی نہیں، کسی وقت بھی یہاں سے نظام کٹ سکتا ہے، ختم. قبر میں پہنچ جائیں گے، اللہ کہہ بھی دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، چل کسی بات پہ، مزہ کیا ہے جو یہ زندگی بے ذائقہ گزار کے آ گئے. مزہ تو تب ہے یہاں بھی لطف وہاں بھی لطف. ان کا فرق تو تب پتہ چلے گا جب یہاں کے مزے لیں گے تو آگے کے سارے مزے سمجھ آئیں گے.
اس لیے اللہ نے جو جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اس کی انتہا نعمت کی جو اس کی جو آخری انتہا ہے وہ اللہ نے جنت پہ رکھی ہے، تاکہ جب جنت پہ انسان کرے گا کہ اس کو دنیا اور جنت کا فرق پتہ چلے گا۔ تو یہاں اللہ سے بات ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو دنیا میں عشق ہے نا اللہ کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ عشق کے درجے میں آیا ہے، محبت نہیں، پھر ساری چیزیں مزے کرنے لگ جائے گی، پھر یہ ظاہری شور شرابے ختم، یہ ظاہری جو حالات پریشانی ختم۔ جب آپ سیٹسفائی ہو گئے، دل کے اندر مطمئن ہو گئے، اطمینان آ گیا کہ آگے تو مزے ہی مزے، تو یہاں کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو خود بخود ذہن ایڈجسٹ کر لے گا، ایک سیٹ ہو گیا نا مائنڈ کہ بھائی آگے تو منظر ہے بڑے، سب سے بڑی چیز رب کو دیکھنا ہے، سبحان اللہ، وہ جیسا ہے ویسا دکھائے گا، وہ جیسا ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے نظام کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اہل جنت سے مذاق کریں گے، مسکرائیں گے، شراب اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، سبحان آقا علیہ السلام کی صحبت میں جائیں، جب دل کرے وہاں بیٹھنے۔ آپ کو اس چیز کو آپ سیٹ کریں ذہن میں، جب یہ آپ فیوچر سیٹ کریں گے اور اس کو آپ زندگی کا مقصد بنائیں گے، اس چیز کو دنیا کی ساری چیزیں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ صحابہ نے یہی تو سیکھا تھا حضور سے۔ صحابہ کیوں اس دنیا کے، جب ایک صحابی جب فتوحات ہوئی، مال غنیمت آیا، ایک صحابی وہاں نہ نظر آئے، تو صحابہ میں حضرت عمر کا دور تھا غالباً، تو پوچھا وہ کہاں ہے، اور کہا وہ بادشاہ کو جو تاج تھا وہ تو اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تو وہ صحابہ ان کے دل میں آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ مال غنیمت لے کے سائڈ، ایسی ایک بات آئی ذہن میں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے، اور جو کیسر و کسریٰ کا جو تاج تھا اس کو وہ زمین میں گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا ہے، گھسیٹتا ہوا، اور دکھایا کہ دنیا میں اس کی قدر ہمارے سامنے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ہے نا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہیں، ہم ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویلیو دے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے دل اس رینج تک نہیں گئے بھی، ہم ان سسٹم کو اور آگے کے نظام کو نہیں سمجھے۔ وہ حوض کوثر کا پینا اور اس پینے کا لذت مقام اور وہ جن کے ہاتھوں سے ملے گا، یہ بات سمجھ آ جاتی، خدا کی قسم دنیا کو ٹھوکر مارتا، دنیا کو صرف ضرورت تک رکھتے بس۔ یہاں کے نظام ظاہری جتنے بھی خراب ہو جائیں، مہنگائی آسمانوں پہ جائے زمین پہ رہے، ہر چیز کروڑوں کی ہو جائے یا زیرو کی ہو جائے، ہم میں یہ چیز فرق نہیں کرتی کبھی بھی، اگر ہم واقعی مومن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہاں چل رہے ہیں، اور اندر کی جو بہاریں جب وہ آن ہو جاتی ہے نا، جو نظام اندر کا لذتوں میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک لطف کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے وقت بس جلدی موت آئے اور ہم نکلیں آگے۔ جیسے گاڑی کا ویٹ کرتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی میرا وہاں سب سسٹم سیٹ ہو گیا ہے، میرا سارا نظام بن چکا ہے، پھر مسافر اسی انتظار میں ہوتا ہے میری ٹرین آئے، میں بیٹھوں، میری سواری آئے، میں نکلوں اور اپنی منزل میں جاؤں، مزے کروں، بس اتنی سی بات رہ جاتی ہے۔ تو مومن بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ریڈی بیٹھا ہوتا ہے، تیار ہے، کیونکہ اس نے اتنی اسٹرگل کی ہوتی ہے، مجاہدے کی ہوتے ہیں، محنت کی ہوتی ہے، تو اس نے اپنی جتنی انویسٹمنٹ آگے کی ہوتی ہے دنیا میں نہیں دیکھی ہوتی، تو جہاں انسان جو جان مال وقت جن چیزوں پہ صرف ہوتا ہے اس کی قدر دل میں آتی ہے، تو آگے جب صرف ہوگا ساری قدر آگے کی ہوگی، آگے کا انتظار ہوگا، بس وہ ایک تیار بیٹھا ہوگا کہ جیسی موت کا فرشتہ آئے گا وہ تو بولے گا میں تھا ہی تیرے انتظار میں، میں بیٹھا اسی انتظار میں ہوں، اب لے جا مجھے۔ یہاں آنکھ بند آسمانوں کی طرف روح جاتی ہے، ایمان والے کی پہلا آسمان میں استقبال، دوسرے میں استقبال، پھر عرش اعظم تک رب العالمین کے سامنے اللہ وہاں سے اعلان کرتا ہے میرے بندے تجھ سے راضی ہوں، تھک کر آئے میرے لیے، جاؤ آرام کرو قبر کے اندر، سکون کرو، جاؤ ختم۔ ایسے آرام کر جیسے ایک پہلے رات کی دلہن سکون سے آرام کرے، اس سے ریلیکس بیٹھ۔ اس دن جس دن حشر کا دن آئے گا، جو روز حشر ہوگا، ایسا اللہ کا نظام ہے۔ تو ہم ایک آخری گزارش آپ سے، جو پہلے کئی عرصے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی اب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو جو فیوچر سیٹ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے نا، چاہے وہ دیندار ہو، دنیا دار ہو، بزنس مین ہو، جاب کر رہا ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، ہر بندے نے کچھ نہ کچھ ایم بنایا ہوا زندگی کا کہ مقصد کہ میں ان کو حاصل کروں گا، یہ چیزیں مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی کسی کی کیا خواہش ہے، کسی کی کیا چاہت ہے کہ میرا فیوچر میں یہ چیزیں میں، اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، لگا ہوا ہے دن رات، اور اس کے ذہن میں کہ یہ چند چیزیں میں نے کرنی ہے، ایسے ہی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، کیونکہ یہاں ایک سسٹم بنا ہے تو وہ چیز یہاں کے حساب سے چل رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے
دعوے سے نہیں، ایسی یہ بات کہہ دے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ چیز ہوگی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو میری فیوچر پلاننگ ہے وہ پوری ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ہاتھ کھڑا بھی نہیں کر سکتا. اور ایک اور اسی کے ساتھ ایک بات ہم ٹچ کرتے ہیں، جو ماضی گزار چکے ہیں، ہم بالکل پیچھے چلے جائیں 10 سال 5 سال، وہاں سے لے کے اب تک کا جتنا وقت ہم طے کر چکے ہیں، تو جو چاہا وہی ہوا ہے؟ نہیں ہوا. نہیں ہوا. ہر چیز اس کے اگینسٹ. جیسے مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے. نہیں ہوا نا. اور آگے بھی یقینی چیز نہیں ہے، ہو جائے، لیکن ایک خواہش ہے، چاہت ہے، ایک مستقبل کی تمنا ہے یہ چیزیں دیکھنے کی. آپ سب میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ موت کس کس کو آئے گی؟ بتائیں. میں بھی اور تو یقینی اور غیر یقینی چیز کون سی ہوئی؟ یقینی کیا چیز ہوئی؟ جو آنی ہی آنی ہو گیا ہے، اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو نہ ہو کچھ پتہ نہیں ہے. تو تیاری کس کی ہونی چاہیے پھر؟ موت کی ہونی چاہیے. تو یہ اپنے آپ کو اس وقت ہم دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، یہ بات بھولے مت. ہم اپنے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ بات اس لیے اس درجے پہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ شور شرابے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا کلندروں کی صحبت میں ہے، پھر جھٹکے لگیں گے نا دل میں، موت سمجھ آئے گی کیا ہے. قبروں کے چکر لگائے تو وہاں کوئی اور دنیا سے مخلوق نہیں آگے بیٹھی ہوئی ہے. یہی ہمارے اڑوس پڑوس رشتہ دار سب وہاں پہنچ چکے ہیں. تو جو چیز یقینی ہو وہ سمجھ میں آئے نا کہ بھئی ساری خواہشات کو موت کے ایک حملے نے ڈھیر کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں. پھر آپ بالکل وہاں کے اٹک گئے. اب آپ زندگی کی جس پوزیشن میں، جس حالت میں، جس وقت جہاں ہیں، 30 سال عمر ہو، 35 سال ہو، 40 سال ہو، شادی ہونے والی تھی، ہو چکی تھی، ایک اولاد ہوئی، 2 ہوئی، شادی کی رات تھی، ابھی آپ کا فیوچر، آپ MBBS کر رہے تھے، آپ ڈگری آپ کو ملنے والی تھی، آپ سکسیس کی طرف پہنچ چکے تھے، آپ بالکل اسٹارٹ میں تھے. موت یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھتی. آپ کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مثال اس معاشرے میں ملے گی کہ شادی کی رات ہی وہ مر گیا، شادی کے اگلے دن وہ مر گیا. آپ دیکھیں اس ابھی ڈاکٹر بنا تھا، اس کو یہ کامیابی ملی، وہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، فلاں مر گیا. آج اس نے نیا گھر بنایا تھا، اس نے دیکھنے جانا تھا، وہ مر گیا. کتنی مثالیں ملیں گی. تو یہ سارا نظام، یہ سسٹم، یہ معاشرے میں یہ ہونے والی پریکٹیکل چیزیں ہمیں ہلا رہی ہے اور جھنجھوڑ کے بتا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بس اگر ہم صرف اسی کو ہی اپنائیں تو بہت بڑے دھوکے ہیں. اللہ نے منع نہیں کیا. اگر صرف اسی چیز پہ رہیں تو یہ دھوکہ ہے. اگر اس کو اس کی لمٹ پہ رکھیں کہ ضرورت ہے، زندگی چلنے کی ایک ضرورت ہے، خواہشات کو سائڈ کر دیں اور ضرورت کو ذہن میں رکھ لیں، میں کہتا ہوں ہر مسلمان دنیا میں خوش رہے گا انشاءاللہ. ہماری ابھی جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو پریشان ہیں نا، ضرورت کو لے کے کوئی پریشان نہیں. ضرورت آپ خود غور کریں گے، آپ کہیں گے واقعی بات ہے. ہم نے خواہشات ہر چیز میں اٹیچ کر دی. اپنے زندگی کے تمام رسم و رواج سے لے کے نظام زندگی کے ساتھ خواہشات اتنی پلس کر دی ہیں، اتنی جوڑ دی ہیں کہ اب ہر بندہ اس خواہشات کے مطابق لائف کو چلانا چاہ رہا ہے. اور جو ناممکن ہے کہ ضرورت کا رزق کا وعدہ اللہ نے کیا کہ موت جب تک تیرے قریب نہیں آئے گی، جب تک جو تیرا مقدر کا رزق ہے، ضرورت کا رزق ہے، وہ اللہ تجھے دے نہ دے. اور خواہشات کے اس کا وعدہ اللہ نے کسی سے نہیں کیا، وہ نہیں ملے گا. تو جو نہیں جا رہے ہیں، ہر دن ایک دن آنے والا ہمیں قبر کے قریب کر رہے ہیں. اور خدا کی قسم اس اندھیروں میں کون ہے جو ہمیں بچائے؟ کبھی آپ امیجن کریں اس چیز کو، تھوڑا سوچ میں لائیں. اب بھی آپ میں سے ہم میں سے کسی ایک کو بولے الگ الگ قبرستان میں جائیں اور اندھیرے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو دل میں ہر کسی کا خوف آئے گا یار، لیکن وہاں جانا ہے. آج چل کے نہیں جا سکتے، ڈر لگتا ہے، کل اٹھا کے لے جایا جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر دنیا والے جب دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت قبر میں جو موجود انسان ہے اس کی جو کیفیت اگر وہ اللہ ظاہر کر دے نا، یہ دنیا سے دل اٹھ جائے گا ہمارا. وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے، اس زندگی میں کہاں آ گیا. یہ جو دنیا میں تھوڑی سی اندھیرے میں باہر نکل جاتا تھا، گھبرا جاتا تھا، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. آج بغیر کپڑوں کے، بغیر کوئی اور ایک چیز نہیں ہوتی کفن کے علاوہ، ایک قبر کے اندر مٹی کے اندر دفنے. یہ ہم سب جتنے بیٹھے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جلد. آپ سوچیں، اس کو کبھی غور تو کریں. میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ مسلمان زوال میں تب جائیں گے جب یہ دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے اور موت کو بھول جائیں گے. وہ دونوں چیزیں ہم میں آ گئی ہیں, دنیا کی محبت, موت کو بھول گئے. اور آج ہماری حالت دیکھیں. اب میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا, جو گزارشات کی, اللہ کی توفیق سے آپ دل سے سوچیں کہ یہ باتیں ہم سمجھ رہے ہیں اور ایک وقتی جذبات ہم میں آ رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد یہ تھم جائیں گے. یہ دائمی کیوں نہیں آ رہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہیں بھی آپ جائیں, ہمارے علاوہ کسی کے پاس بھی جائیں, اس وقت کیفیت بنتی ہے, ہم کہتے ہیں بس آج کے بعد یہ وہ. وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ ہم اس وقت جو چیز ہمارے اندر ابھرتی ہے نا, ہم اس کو استقامت پہ نہیں رہتے. کیونکہ ہماری زندگی کا جو ایک, ہم اگر اس کا ریشو نکالیں 100% سے, تو ہمارے 95% جو سسٹم ہے زندگی کا وہ اللہ کے سسٹم کے خلاف جا رہا ہے. اس میں یہ 5% کی چیز اگر ایڈ کر دیں نا تو وہ 95 نہیں ختم ہوگی. جس طرح وہ غلاظت, وہ دنیا کی محبت, دنیا کا نظام, غیر کا یقین, اللہ سے دوری, ایک جتنا عرصہ لگا وہ اندر آ چکی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اور صحیح راستے پہ آنے کے لیے بھی ایک دبنگ محنت کی ضرورت ہے, مجاہدے والی زبردست قسم کی. ڈوز بھی ویسی, ہم جس درجے کے مریض ہیں نا, ہمارا علاج بھی ہوگا. ایک ہوتا ہے نارمل مریض, بخار ہے, ٹیبلٹ لیا آ گیا. ہمارا مثال آئی سی یو والا ہو چکا ہے. آئی سی یو میں جب تک مریض جاتا ہے نا تو ہر وقت ڈاکٹر کی نگرانی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو جو جس سسٹم سے اٹیچ ہے یا اللہ والے زبردست صحبت لیتا رہے, مستقل رکھے. اور جب تک نہیں ہے تو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات, جو اللہ کا دیا ہوا ذکر, اس کو کرے, اللہ کے راستے میں جائے, وقت لگائے. ایک مستقل اپنی روح کو سیٹ کرنے کے لیے پورا پراپر علاج ضروری ہے. ایسے ایک دو سسٹم سے نہیں ہوگا کام. باقاعدہ آپ نے سائڈ جا کے وہ دوا اور پرہیز دونوں کو اپنانا ہے. دوا بھی کھانی ہے جو بتایا ہوا ذکر ہے, اور پرہیز جن چیزوں سے روکا جائے اس سے رکنا ہے. پھر انشاءاللہ یہ ایک جنگ ہوگی, اور یہ دونوں چیزوں کو لانے میں ایک مجاہدہ آئے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہر چیز حلوہ بنا بنائے ملے, ناممکن ہے. یہ وہ پیری فقیری نہیں ہے جس کی وجہ سے آج خانقاہوں کا نظام خراب اسی لیے ہوا ہے نا, برکت کے لیے آئے ہوئے صحبت لے نہیں. ہمارے مشائخ کو دیکھیں پیچھے آپ, واہ سبحان اللہ. حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ان کے پوتے آئے شیخ کے, شیخ ہوتا ہے, مرشد ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ درس دے رہے تھے, ایک دم کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, پھر درس دے, پھر کھڑے. تو کسی نے بعد میں پوچھا حضرت یہ آپ بار بار کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ فرمایا میرے شیخ کا بیٹا گزر رہا تھا کھیلتے ہوئے, جب میں دیکھتا تھا تب میں کھڑا ہو جاتا تھا. یہ وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جس نے رب کا راستہ دکھایا نا, پھر اس کی ہر چیز کا ادب انسان کے دل میں آتا ہے, جو رب کی پہچان کرا ہے. تو حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کا جب بیٹا, حضرت نے اکرام کیا, خدمت کی, بہت کچھ اس کے ساتھ, بہت کچھ. جب اس نے اظہار کیا نا کہ میں حضرت اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو دادا جان نے آپ کو نعمت دی ہے, جو ان سے آپ نے سیکھا وہ مجھے سکھا دیں, تو حضرت بالکل ایکٹیو ہوگا وہ. پھر یہ چیز اسی رنگ پہ آئے گی جو طریقہ رب کا ہے, جو سنت اللہ کی ہے. یہ نہیں کہ آپ آئے پوتے تو اسپیشل پیکج سے آپ کو کوئی سسٹم ملے گا, نہیں. اس کو 1 سال کے لیے استبل میں بھیج دیا گھوڑوں کے کہ بھئی یہاں تم نے صفائی کرنی, دھلائی کرنی, تاکہ اس کے ذہن سے یہ نکلے کہ میں کچھ ہوں یا میں فلاں کی اولاد ہوں, ختم. اور وہ 1 سال پھر ایک اپنے وہاں کام کرنے والی ہوگا کہ جب گزرتے ہوئے جاؤ اس کے اوپر کچرا پھینکو, چلتے ہوئے ایک دم سے. جب کچرا پھینکا تو اس نے کہا کہ تو اگر گنگو میں ہوتی پھر میں تجھے بتاتا. جب یہ کارگزاری شیخ کو دی تو شیخ نے کہا نہیں, ابھی بھی اکڑ باقی ہے, 1 سال اور اس کو دو, وہی کام کراؤ. 1 سال بعد دوبارہ وہی پروسیس کیا, تو اس وقت اس نے وہ الفاظ نہیں کہے, لیکن ایک غور سے نگاہ نہیں, جیسے بالکل ٹیڑھی نظر سے دیکھا. تو حضرت کو پتہ چلا کہ حضرت نے 1 سال اور لگایا. پھر تیسرے سال اس نے اسی محنت پہ, میں بتا رہا ہوں خانقاہ پہلے بزرگوں کی تربیت کا انداز کیا تھا, نفس کو مٹا دیتے تھے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. جب وہ خاک میں دبا تو تیسرا جب سال تھا تو جب اسی طرح اس پہ کچرا پھینکا تو اس نے کہا کہ میں معذرت, مجھ سے کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچی, میں گناہ گار بندہ ہوں, یہ وہ ایسے ایک دم مٹ گیا. شیخ کا کام بن گیا, کام بن گیا. پھر جو شیر خوار وہ نہیں کتے ہوتے جو شکاری, ان کی لگامیں ہاتھ میں دی, کہا ان کو پکڑو. وہ اللہ والوں کا نظام تھا نا. میں آج سے ایک بات آپ کو بعد میں بتاؤں گا, ہمارا دور کا کیا سسٹم ہے.
پھر حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کی زیارت میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اتنی آزمائشوں میں نہیں ڈالا تھا جتنا آپ ڈال، پھر نسبت دے دی بولے جاؤ۔ تو طریقہ وہی ہے، قرآن کی جو لائن ہے نا وہ بدل نہیں سکتی، کوئی پیر فقیر درویش نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، جو محبت کرتے ہیں ادب کے ساتھ، جو آتے ہیں یہ بھی سمجھنے والوں کے لیے دل سے آتے ہیں، ادب سے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نسبتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چل کے جو اللہ کا راہ طے کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جنہیں اللہ جذب کرتا ہے۔ جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلوک کو انہوں نے ایسے طے کیا راستے کو، اور عمر وہ تھا جس کو رب نے جذب کر دیا۔ عمر وہ تھا جسے رب کی مراد، جو رب کی مراد تھی وہ آقا کی مراد بنی، پھر آقا کی مراد بنی تو دیکھو پھر عمر بن خطاب کیا بنے، آج بھی حضور کے روزے میں برابر میں، جو کائنات میں اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے وہ کا مقام کیا ہے۔ تو آج کے جو دور ہے ہمارے مشائخ نے بڑی خوبصورت بات، ہم اس طرح کے مجاہدے نہیں کر سکتے کہ بھئی اس طرح کریں، وہ پرانے خانقاہوں کی طرح۔ بھئی یہ نفس کو مٹانے کے لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ مساجد میں جب جائیں تو بیت الخلا کو صاف کریں، جب اللہ کے گھر میں جائیں تو صاف کریں، اپنے تکبر کو مٹائیں، مسجد میں نماز کے لیے جائیں تو نمازوں کی جوتے سیدھی کریں۔ یہ چند ایسی چیزیں، یہ سلام میں پہل کریں۔ اصل چیز یہ بدماشی نفس کی، اور فرمایا کہ تمام مرض ختم ہو جائیں گے، تکبر سب سے آخر میں نکلتا ہے، یہ اتنا گندا مرض ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بھی یہی ہے کہ وہ تکبر اس کی چادر ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہوں، بس میں، وہ کہتا ہے ایک ہی ہوں، دوسرا میں کوئی نہیں کہے۔ تو اس لیے آج کے بارے میں مشائخ فرماتے ہیں جس طرح پہلے ظاہری سفر مشکل تھے، ظاہری اسفار کہ مہینوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو اس طرح روحانی اسفار بھی، کیونکہ پہلے فتنے کم تھے، گناہوں کے اسباب کم تھے، تو اس لیے جب فتنے کم ہو، گناہوں کے اسباب کم ہو، تو اصل تو تعلق کی طریقت کا مجاہدے سے، کہ دل کی شکستگی کے لیے دل ٹوٹے اندر سے، تو وہ پھر ظاہر میں کچھ ایسے اعمال دیتے تھے، کچھ ایسا نظام بتاتے تھے جس سے دل شکستہ ہو، جس سے میں ختم ہو، جس سے تکبر جائے، یعنی توڑنے والا نظام بناتے تھے۔ کچھ ایسی چیزوں میں ڈال دیتے تھے کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے، کسی نے یہ کام کرنا ہے، کسی نے خانقاہ کی جھاڑو دے کی، بہت سارے کچھ دور۔ آج کے اندر مشائخ فرماتے ہیں کہ جس طرح رب نے ظاہری سفر مختصر کر دیے، روحانی سفر بھی مختصر ہو چکا ہے۔ پہلے جو ہے نا، آج ہم نکلے ایک جگہ دوسرے ملک بھی جائیں تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں، قریب سے قریب۔ تو اسی طرح وہاں کیوں ہمارے دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑے موبائل کی بدماشی، دوسرے نمبر پہ باہر نکلنے کی دیر ہے، یہاں سے آپ 4 نمبر تک جائیں تو آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، سامنے الگ، ہر جگہ الگ۔ تو اس دور میں جو صرف اس معاشرے کی گند سے ہی بچ جائے گا نا، اللہ اس کو وہی سب کچھ دے گا جو اللہ پہلے ولیوں کو دیتا تھا، اس گند سے صرف بچ جائے۔ اوپر سے کوئی اور الگ سے مجاہدہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بولے بھائی تو نے یہ کرنا ہے استبل صاحب، وہ نہیں، اسی سے بچ جائے، بس پرہیز کر جائے، وہی قطب بنے گا، وہی غوث بنے گا، وہی ابدال بن جائے گا، بس جو اس فطروں سے بچ جائے۔ اور دل کی حفاظت کہ تقوی کے بارے میں کیا ہے کہ تقوی ایسے کہ آپ یہ مخمل کا کپڑا ہوتا ہے اس کو لے کے جائیں اور خاردار جاڑیوں سے جیسے گزرے، تو اس کو اپنے آپ کو کیسے بچا کے کہ کہیں سے اس سے نقصان، یہ دنیا سے ایسے گزرنا ہے ہم نے، یہ اٹیک کرے گی۔ اور اللہ پاک بھی تو اللہ ہے نا کہ جب ہم گزریں گے گند ہوگی تو گندگی کے تو بھی اللہ تعالیٰ نے صفائی کا نظام دیا نا، توبہ کر بس ختم، پھر گناہ پھر توبہ کر، پھر توبہ کر۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، جب اللہ پاک نے وسعت دے دی تو ہم آپ کو ہونے کہ اپنے اندر اللہ کی رحمت کو خود محدود کر لیں، یا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ مخلوق میں یہ بات کرے کہ تو بھی جہنم میں جائے گا، تو بھی جہنم، کوئی نہیں کسی کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ کی رحمت جب تک زندہ ہے دنیا میں، ہدایت کی کسی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے حق اور باطل کا فرق رکھنا ہے، لیکن مخلوق میں رب کی رحمت کی وسعت کو کم کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو۔ اور اس دور میں علماء مشائخ سب سے زیادہ رحمت بیان کریں رب کی، کیونکہ لوگ ویسے ہی پریشان ہیں، وہ تو رہے ہی رحمتوں والا، اس کے غضب پر رحمت غالب ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ لا زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک چلے جائے تیرے گناہ، اور ساری زمین آسمان کا مشرق وغیرہ خلا بھر جائے، اتنا کہہ دے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور کوئی نہیں ہے، آگے اللہ کیا فرماتا ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ تو نے اس کو معاف کیوں کیا، کیونکہ وہ کون ہے، اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، سب اس کے بعد ہے، بلکہ سب کو وہی دے رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ رحمت کا معاملہ آ جائے سب کچھ چینج ہے،
سب کچھ چینج ہے. اور پکڑ کا معاملہ آ جائے تو پھر وہ نقطے پہ بھی پکڑ سکتا ہے, نقطے پہ نواز بھی سکتا ہے. ڈر کے رہے کبھی بھی. بس آخری آپ سے گزارش ہے, کیونکہ آپ حضرات طلب سے بیٹھے, شاید اللہ تعالیٰ اس لیے دل میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں, لیکن ایک بات آخری یاد رکھیں, رب کا آپ کا جتنا معاملہ ہے نا وہ آپ اور رب کا معاملہ ہے. نہ میں وہ راز نیازی اللہ سے آپ, لیکن مخلوق کے معاملے میں انگلیاں نہیں مارنا کبھی. بس یہ یاد رکھنا. اپنے آپ وہ آپ جتنے گناہگار ہو اللہ کرو, وہ آپ توبہ کرو, رب جانے آپ جانے, وہ ستار ہے. وہ آپ اور ہم جتنے آپ بیٹھے ہیں, اگر ہم سب کے عیبوں سے پردہ ہٹ جائے, ایک دوسرے کو شکل بھی نہیں دکھا سکتے. ایسے ہی ہے نا, کتنے گناہ کیے ہوں گے, کبھی اس نے ہمارے اس گناہوں کو ظاہر کیا مخلوق کو. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اس کے بندوں کے عیبوں کو کسی کے سامنے بیان کریں. بس یہ یاد رکھنا, اللہ کو سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے. بس یہ میری بات یاد رکھنا. جب خود کے سینے میں غصہ نہیں ہو نا, تو پھر آخرت کی بھی امیدیں نہیں لگائیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آخرت بخش دیا جاؤ اتنے گناہوں کے لوٹ کے بعد, تو دل بھی وسیع کریں, پھر زمین میں سب کو معاف کر دیں اللہ کے بنا. پھر سودا آپ کو رب کا ہے. اور آپ چاہتے ہو نا میرے عیبوں پہ پردہ ہو اور آخرت میں میرے گناہوں پہ پردہ ہو, تو زمین میں خاموش رہیں, عیب دیکھ بھی رہے نا خاموش رہیں, کبھی کسی کا عیب بیان نہ کریں. اللہ اللہ یاد رکھنا, اللہ اللہ. حدیث قدسی ہے, اکثر آپ غلطی کرے اور تو دیکھ چکا ہو, وہ مجھ سے توبہ کر لے. کیا پتا آپ کو, ہمیں کیا پتا. مومن کی توبہ تو یہ ہے کہ گناہ ہوا اور دل میں ایک شرمندگی ہو گئی, ندامت, بس یہ توبہ ہے. تو یہ تو اندر کی ایک چیز ہے, تو آپ کے سامنے ایکسیپٹ تو نہیں کرے گا. توبہ تو رب کا معاملہ بندے کا. اگر اس کے گناہ کو تم نے کسی کے سامنے بیان کر دیا, تو میری عزت اور جلال کی قسم, میں جب تک اس گناہ میں تجھے مبتلا نہ کر دوں موت نہیں دوں گا. حدیث قدسی ہے. آج ہم اسی لیے صحیح ہو نہیں پا رہے. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں, آپ خود اس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ دیکھیں سب سے بڑا بگاڑ معاشرتی زندگی, گھریلو زندگی, باہر کے جتنے نظام خراب ہے, صرف غیبت کی وجہ سے. 99% غیبت ملے گی آپ کو. ہم کون ہوتے ہیں جو دوسروں کا تذکرہ کریں. اللہ کو اتنا, زنا کتنا بڑا گناہ ہے. ابھی کوئی بولے بھائی یہ بندہ زنا کر, اور اللہ ہو, یہ خود اتنا پیور ہو جائیں گے, اگلے کو بندے کیا سمجھ رکھیں گے. اور اللہ کے محبوب کیا فرمانے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ کیا ہے, غیبت ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. میں آپ بتا رہا ہوں, میں ہماری پوری جو چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں جو ہم نے دیکھا اب تک, سب سے بڑا فتنہ یہی ہے, خاموش رہے. اعمال سب سے زیادہ پکڑ بھی زبان کے بولوں سے آتی ہے, سمجھے. نظام سارا خراب یہاں سے ہوتا ہے. سیف سائڈ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہاں سے تھوڑی نیکی کی ٹرانسفر, تھوڑے سجدے کیے ٹرانسفر, 4 تسبیحیں گھمائی ٹرانسفر. یہ بولتے ہیں حضرت فائدہ نہیں ہو رہا, دل میں ٹھنڈک ہی نہیں آ رہی. جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں آج تک محسوس نہیں ہو رہی. کہاں سے ہوگی؟ تم جتنے بھی معزز بن جاؤ, پر غیبت کرو گے معزز ہو ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتے. اب لوگ کہتے ہیں نا گھر کے اندر زندگی تباہ ہو رہی ہے, آپس میں بہن بھائی, ایک فیملی گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. کوئی اس پہ جادو جنات کے معاملات اتنے ہیں ہی نہیں جتنے اپنے کیے ہوئے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. شادر و نادر کہیں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے ہر چیز کو یہاں جوڑ دینا. اب آپ کہیں یہ بات کر جائیں ایسے ہی ماحول میں کہ بھائی غیبت آپ میں سے کوئی نہیں, سب کہیں گے ہم غیبت کرتے ہیں. ان دو کی برائی ہم اس کونے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہ ہماری برائی وہاں کر رہے ہیں, تیسرے کی وہاں کر رہے ہیں. جب گھر میں یہ نظام چلے گا کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. برکت تو چھوئے گی بھی نہیں تمہیں کبھی. کوئی بولتے ہیں رزق کے اندر برکت نہیں ہو رہی, اتنا کما رہے پتہ کہاں جا رہے, کیسے ہوگی؟ برکت کون دیتا ہے ایسے کبھی بھی. ہاں سب سے پہلا جہاد ہی اس کے خلاف کریں, غیبت کے توڑ دیں, جتنا دل کرے توڑ. سنے بھی نہیں کوئی, کہیں کرے بولے بھائی میں نے نہیں, تو ناراض ہو. اللہ تو ناراض نہ ہو نا یار, تیری ناراضگی سے مجھے کون سی دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا. ایک وقت آئے گا آپ کو پریکٹیکل عمل ہر جگہ چھا جائے گا, خود بخود سارے غیبت سے بائیکاٹ کر جائیں گے. سکون, بالکل مزہ آنے لگ جائے گا لائف میں. کیونکہ یہ ہماری جو ان کمنگ ہے نا یہ کم ہے, آؤٹ گوئنگ سلسلہ زیادہ ہے. آ کم رہے جا زیادہ رہے. آپ غور کریں, کیوں مولوی صاحب نیکیاں بہت کم مقدار میں آ رہی ہیں, بلکہ ہم قرضدار ہیں. اگر معاملہ شریعت کے مطابق آ گیا نا ہمارا وہ قیامت کے دن, تو اللہ فرمائے گا جو نیکیاں اس کی ہے وہ غیبت والوں کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دو, ایک ہی بندے پہ چلی جائیں گی. اب پیچھے 10 اور رہ گئے, تو اب ہم مقروض ہو گئے نا. اب کیا ہے بھائی, ان کی جو گناہ ہے اس کے ساتھ ٹرانسفر کرو سارے, چل بھائی او پلس.
تو ہے ہی کچھ نہیں, کما کچھ رہے نہیں ہے, لٹا رہے ہیں. کوئی 100 روپے کسی کو بلا وجہ دے گا؟ آپ بتائیں, نہیں دے گا. 1000 روپے کبھی نہیں دے گا. 100,000, یہ تو دنیا ان کاغذوں کی قدر ڈالی گئی ہے نا ہم میں شروع سے, بچپن سے. بڑے ہوئے دودھ کی تھیلی گری, ایک ٹماٹر پڑا, ٹھاک خوب پھاڑا دودھ, 100 روپے گرا گئے, اما ابا نے ایک مارا. بچے کا ذہن سیٹ, بہت قیمتی چیز ہے یہ, کوئی کاغذ ہے بڑی قیمتی ہے. سپارہ پڑھنے مدرسہ نہیں گیا, دین کا سسٹم, نماز کی کمزوری, کبھی تھپڑ نہیں پڑا, چماڑ نہیں. اب یہ معاملات نیچے کی طرف آتے جا رہے ہیں, دنیا کی تربیت ہونا شروع ہو گئی. آج وہی مائنڈ سیٹ ہے. 100 روپے کسی کو نہیں دیں گے, غیبت کر کے پوری تسبیحات ٹرانسفر کر رہے ہیں. لیکن ایک سبحان اللہ پہ کتنا بڑا درخت لگتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اتنا بڑا درخت ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو تیرے ایک سبحان اللہ سے اتنی بڑی تجھے زمین وہاں مل رہی ہے, یا تو 100 روپے خرچ نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ تو آئے دن خرچ کر رہا ہے. ہم کتنی تسبیح پڑھ لیتے ہیں, کتنا ذکر کرتے, کتنی عبادت کرتے, کہاں جا رہی ہے ہی نہیں. گاڑی کے سارے شیشے کھول دو, اے سی آن کر دو, ٹھنڈی ہوگی گاڑی؟ کبھی نہیں ہوگی. سب شیشے بند کرنے پڑیں گے, کوئی لیکیج نہیں ہونی چاہیے. جب جا کے گاڑی میں ٹھنڈک آئے گی پتہ چلے گا یہاں ایسی چل رہا ہے. ایمان کا ایک نور ہوتا ہے, ایک ٹھنڈک ہوتی ہے, اعمال کی جو روحانیت اور فیض اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے, وہ اس کا مرکز دل ہے. دل میں وہ جب آتی رہتی ہے, ہم غیبت سے, حسد سے, بغض سے, کینے سے, تکبر سے, گناہوں سے بچاتے رہیں گے. اگر ہو رہے توبہ کرتے, توبہ ایک بہت بڑی دیوار ہے جو آپ کے اعمال کو سیو کرتی ہے. اور حدیث پاک میں جو گناہ ہوگا اس کو بھی نیکی بنا کے ڈبل دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. توبہ کرو, گناہ بھی نیکی میں بدل لیں, بڑھ رہے. آپ ایک محنت تو کرو, آپ نے اسٹیپ لیا, اب وہ سیو ہوتی جا رہی ہے نا, تو وہ دل میں ایک نور بن رہا ہے, نور. تو وہ نور آہستہ آہستہ ہاتھ کے اندر روح کے ذریعے, یہاں نگاہوں میں, کان میں, دماغ میں, قدموں میں, پورے وجود کے اندر اس دل, جیسے بلڈ دل فارورڈ کرتا ہے نا پورے جسم کے اندر ایک چیز میں, خون پورے دل میں, اسی طرح روحانیت میں بھی جو روحانی اعمال ہے وہ پورے وجود میں پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہاتھ گناہوں سے بچنے لگ جاتے ہیں, پھر نگاہیں گناہوں سے بچنے لگ جاتی ہیں, پھر دماغ کے گندے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, پھر گناہوں کی طرف قدم جاتا ہے تو وہ دل روکتا ہے, کیونکہ اب اسلامی حکومت آ گئی دل میں, اسلامی نظام قائم ہو گیا ہے, خلافت آ چکی ہے اللہ کی, اللہ آ چکا ہے. تو اب یہ جسم کے سارے اعضاء کے اندر ہمت اور حوصلہ آ گیا جو گناہوں کی طرف نہیں جا رہے. تو یہ سیو ہوں گے تو ایسا ہوگا نا. اب آپ ہر روز دشمن کو رستہ بھی, آپ نے سارے راستے بھی کھولے ہوئے اور اعمال بھی کر رہے ہیں, جب چاہے کوئی لوٹ کے لے جائے, ایسے کھلا کوئی تجوری میں 10 لاکھ روپے لا کے روڈ پہ تو نہیں رکھتا نا کہ بھائی جا جو لوٹ, چور لوٹ لیں گے. ہم نے شیطان کو اور اپنے نفس کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ ہماری نیکیاں لوٹتے رہو, اور شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. 5 سال ہو گئے, 1 سال ہو گیا, ابھی تک ہمارے اندر وہ کیفیتیں نہیں آ رہی ہے, وہ ہم پڑھ لیں کتابوں میں جو اللہ والوں کے واقعات, وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیسے آئے گی سمجھ؟ لذت خود ضائع کر رہے ہیں. ایک ہمت کرے, آج نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے, یہ گناہوں سے بچیں گے. یاد رکھنا, یہ سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے. معاشرتی زندگی سب سے زیادہ اس سے خراب ہو رہی ہے. ایک والدین, پھر ان کی اولادیں, یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہوتا ہے. آج یہ رشتے بھی قائم نہیں ہیں. سگے بھائی آپس میں, بہن بھائی, آپ دیکھ لیں, صرف اس غیبت کی وجہ سے, کوئی اور بات نہیں ہے. کیا پوری دنیا اتنی فارغ ہے کہ آپ پہ دھماکے کرا رہی ہے, آئے کوئی ہر کوئی جادو جنات؟ یہ ہے, روحانی مسئلے ہیں, مسائل ہیں. دیکھیں, ہم شکوہ تب کریں کہ جب ہم کہیں کہ ہم کچھ بھی ایسی چیز نہیں کر رہے پھر بھی مسئلہ ہو رہا ہے, تب کوئی شکوہ کرے. پھر بندہ کہ ہاں, اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو سب سے بڑا جادو آپ کی غیبت ہی ہے, جس سے گھر کا نظام خراب ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ اس سے توبہ کریں کہ اللہ آج کی باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ باتیں آپ کو نہیں ملتی ہیں. اب یہ وہ دور نہیں رہا, بس ادھر تو تقریر کی ختم, وہ نظام الگ, وہ اصلاح کا سسٹم بھی ختم ہے. وہ نہیں کہتے تھے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. وہ جو نظام, اب جب آپ جینون ڈاکٹر کے پاس آئیں گے نا تو آپ کا دماغ شارٹ ہوگا کبھی بھی. اب جب آپ دیکھیں آئے, آپ بولے میرے ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے, اب ڈاکٹر بولے گا آپ نے روٹی نہیں کھانی, مرچیں نہیں کھانی, چاول نہیں کھانے, جب یہ جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے نا تو اندر سے نفس چھڑانگے مارے, ارے بھائی
ایک دم آپ وہ تصور میں لے بولے گا شوربہ پیئیں یہ پیئیں تو وہ تو اصلی ڈاکٹر کے پاس نفس جمپے مارنا شروع کر دے گا. اسی طرح روحانی جو معالج ہوتے ہیں نا، جو آپ کے تزکیے اور آپ کو صحیح چیز آپ تک جب پہنچاتے ہیں تو اندر سے نفس چھلانگے مارنا شروع ہوتا ہے. سنتے ہی اندر کی کیفیت ہلتی ہے. بندہ کہتا ہے بھاگوں، بیان بند کرے شیخ صاحب، بس نکلوں، اب دماغ خراب ہو رہا ہے، اتنا سارا اصلاح کا بہت زیادہ ہو گیا حضرت، آج تو ختم کرو بس، یہ تو چھوڑی. نہیں، ایسے نہیں ہے بھائی. سب سے اچھا دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کی قبر کی فکر کرے. باقی وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کون بندہ آپ کے یہاں کتنا مخلص تھا. کوئی آپ کو کروڑوں دے وہ اتنا مخلص نہیں ہے. اصل وہ ہے جب آپ کو، جب یہ فقیر کی بات ہوگی، جب روح نکل رہی ہوگی، اس وقت یاد آئے گی. اس وقت سارے دنیا کے نقشے آپ کے پاس ہوں گے لیکن کوئی نقشہ آپ کا نہیں رہے گا. جب روح نکل جائے گی سب پیچھے والوں کا. اور پیچھے والے کیا کرتے ہیں، وہ آج آپ پیچھے بیٹھے خود آپ کو پتہ ہے کہ جانے والے تو چلے گئے، پیچھے والے کیا کرا. اب ایک والد ہی چلا گیا، اب معراج تقسیم جنگ شروع. وہ بیچارہ کس دنیا میں یہاں پیسہ. اب یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی اپنا ایک انچ بھی کسی کو معاف کرنے کے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے دل میں دنیا سمائی بھی ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ، ہم تو گئے، جب اب جدھر پہنچ چکے ہیں. بعد والوں کو تو ایسا نہ کرے نا، اپنے وہ جو ہماری اولاد نسل ہے ان کے اندر یہ لے کر آئے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. بس ہمیں نہیں تیرے سے ٹینشن ہے، تو نے آخرت خراب نہیں کرنی، مطلب تیرے خیر نہیں ہے. جب وہ یہ سختی دیکھیں گے نا تو ان کے ذہن میں بھی کل دجال بھی آئے گا نا تو انشاءاللہ یہ اس فوج میں جائیں گے جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. ورنہ دجال نے کیا دکھانا ہے ہمارے کو آگے؟ یہی نا کہ بڑے بڑے نقشے دکھائے گا، خوبصورتیاں دکھائے گا، تصرفات کرے گا، دنیا جہاں کی چیزیں وسعت کرے گا. باپ مر گیا کھڑا کرے گا، بولے دیکھ تیرا باپ زندہ کر دیا. میری بات ہے فلاں تیرا بتا تیری بکری مری تھی، بولے گا ہاں یہ دیکھ بکری زندہ کر دی. تیرا طوطا مر، ارے بھائی جنت جہنم. آج ہم اگر شریعت کو صرف اسی سانچے میں ڈال جائے کہ ہم صرف ظاہری نقشے، ظاہری ہاڑا اوڑی کو دیکھ کے کہے کہ بھائی یہی سب کچھ ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہی چیزیں ہوگی جو متاثر کو. نہیں، شریعت کو سمجھے، بس اللہ کے نظام کو سمجھے کہ اللہ ہے. جو چیز شریعت سے ٹکراتی ہے کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی ہو دنیا میں. بس ایک آپ کے حد ہو. اور دنیا میں ایسی محنت کریں آپ اپنی، دیکھیں میں اپنی ذات پہ کروں گا، آپ اپنی ذات پہ جو محنت کریں گے نا، یہ سمجھے کہ آپ نے اگر بات کو سمجھ لیا آگے 7 نسلوں کا ایمان محفوظ ہو گیا. اور ہم اوپر ڈگمگا گئے، نیچے والوں کا اللہ حافظ. لوگ خوش ہوتے نا، میں یورپ جا رہا ہوں، کینیڈا جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں. پچھلے دنوں ایک خاتون کا میسیج آیا کہ آپ دعا کریں میرا بیٹا عیسائی مذہب کی طرف کنورٹ ہونے جا رہا ہے. کس طرف؟ عیسائی. کیا وہاں وہ ایک ماحول میں ہے نا جو کفرستان ہوتا ہے، وہاں کا اپنا اثر ہوتا ہے. ہم پاکستان میں بیٹھے جتنا بھی یہاں فتنے آ جائیں، ہمارے پاکستان کی بات ہی الگ ہے. الحمدللہ آزادی سے جی رہے ہیں، ہر طرف فضا میں غالب مسلمان ہیں. اب وہاں پوچھیں، اب ہم اپنے آپ کو، اب وہاں جو وہاں چلے گئے بغیر کسی بہت مجبوری، دنیا جہاں کی بات ہے، لیکن ہر بندہ شوق میں دیکھا دیکھی جا رہا ہے نا. اپنے آپ کو تو سیٹ کر رہا ہے، خود تو 4 سجدے جانتا ہے، بعد والوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. امریکہ ان جگہوں پہ لوگ بہت سارے کچھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ کہہ رہے قرآن کو نہیں مانتے. میں خود جانتا ہوں خود نہیں مانتے ہم قرآن کو. یہ بتاؤ ثابت کرو، یہ ثابت کرو. مسلمان ہیں، ان کی بات کی جو اولاد ہے ابھی زندہ ہے، والدین یہ منظر دیکھ رہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ہے ہی نہیں ان کے ہاتھ میں. یہ ماحول ہم نے بنایا ہے. ہم بھی مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے. وہ ماں باپ مخلص ہے جو اولاد کی آخرت کی فکر کرے. کون آپ میں سے مجھے کون ہے جو بچوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھے؟ بتائیں. دنیا کی تو چلے جائے گا نظام. میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ میں پتھر باندھے. جب صحابی نے دکھایا نا تو آپ نے اپنی ایک صحابی تھے، جب آپ کھجور کھا رہے تھے تو اس نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جب پتھر دکھایا اٹھا کے پیٹ کے اندر، یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی خاک کے برابر جنت نہیں ہو سکتی. یہ وہ ہے ہماری ابتدا انتہا ہمارے سامنے، وہ ذات ہے. ختم. آپ جتنی ابھی آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب پریشان ہیں، لیکن کوئی اتنا پریشان ہے کہ جس کو پیٹ میں پتھر باندھنے پڑا. محبت تو وہ کر کے دکھا گیا نا ہمیں کہ دیکھو میں تم سے پیار کرتا ہوں، جتنے بھی دکھ میں آ جاؤ میرے سے دکھ تمہیں نہیں مل سکتے. میری زندگی کو دے کے حوصلہ پا جانا، لیکن رب کو ناراض نہ کرنا. حتیٰ کہ جتنے نبی آئے سب سے زیادہ تکلیف اور آزمائش ہمارے آقا پر آئی ہے.
تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے نا کہ دنیا کی زندگی کو ایڈجسٹ کر لو، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اونچ نیچ ہو، اللہ کو راضی کرو، آگے جو مزے ہیں نا سبحان اللہ، ہائے ہائے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ شیطان تو دشمن بنا ہوا ہے نا، تو اسی لیے اپنے اور اپنے بعد والوں کے ایمان کی فکر کریں، زندگی کو مذاق نہ سمجھیں، دنیا کے ظاہری چیزوں کو چھوڑ دیں، بس ضرورت کو ضرورت پہ لے آئیں، مقصد کو مقصد حاوی کر دیں اپنے پہ، مقصد کو حاوی کہ بھئی یہ مقصد ہے، اور معاشرے میں ایک اس انداز سے ایک آپ اپنے پریکٹیکلی عملی چیزیں دکھائیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی ایمان والا جا رہا ہے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے سسٹم سے مزہ آئے گا زندگی کا۔ اور اپنے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو والدین کرتے ہیں وہ چیز ان میں داخل ہوتی ہے، وہی اسی چیزوں کو فالو، تو ان کو شروع سے جو ہر چیز سے، اور جب چھوٹے ہوں اللہ والوں کی صحبت اپنے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد ہر چیز میں نظام میں جوڑ جوڑ کے لے کے چلیں، بتائیں کہ ختم نبوت کیا ہے، ناموس رسالت کیا ہے، ناموس صحابہ کیا ہے، ناموس اہل بیت کیا ہے، جہاد کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، خانقاہیں کیا ہے۔ وہ جب بڑا ہوتا جائے یہ سارا سسٹم اس کے اندر سماتا چلا جائے، پھر وہ ایک مسلمان ایمان والا حقیقی مسلمان غیرت مند مسلمان بن کے کھڑا ہو کہ جب وقت تقاضا کرے تو وہ اپنی زبان چاہے کہ میں اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں اسلام کے لیے، اس کو دنیا سے محبت نہ ہو، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں بھی ترتیب بدلا، اپنے آپ کو بدلو پھر اپنے اہل و عیال کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا۔ ہم محنت کریں، دنیا کے سسٹم نہیں، جو چھوڑ کے جائیں گے وہی پیچھے ہمارے لیے وبال بنے گا، تو اپنے لیے وہ صدقہ جاریہ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کریں گے انشاءاللہ، توبہ کریں، زندگی بدلیں۔ بس میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ یہ ایک وقتی ایک تھا ہمارے پہ، جانے کے بعد اپنے اپنے شیطان بیٹھا ہے کناروں میں، شیطان ایسی محفلوں سے ڈرتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ ان سے ڈرتا ہے جو لوگ توبہ کراتے ہیں، اسے توبہ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں باقی تو صحیح ہے، یہ میرا پورا ایک سال کا سسٹم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ پھر ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ کی بات سمجھائی جاتی ہے، رحمت، پھر اس کے شیطان اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ نا امید کراتا ہے، اور جو اللہ کے عارف ہوتے ہیں وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے اتنی امید دلائیں گے کہ آپ پریشان ہو ہی نہیں، آگے اللہ ہے، اللہ بس، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے نا، میں کہتا ہوں آپ فضل سے بخش بھی دیے گئے، یہاں پہ کچھ بنا کے جائیں، مزہ آئے گا، اندر کا جو نظام ہے وہ تبدیل کر کے جائیں، سکون آئے گا۔ وہ اسٹارٹ شیطان بیٹھا بولا اٹھو ایک ایک کر کے آؤ ذرا نیچے تو اترو میدان میں، ابھی اپنی یاری دوبارہ شروع ہوگی، نہیں، آپ بنا لیں، آپ ایک چیز ذہن میں سیٹ کر لیں، میں آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں، ایک عمل، ایک وظیفہ، توبہ کو نہیں چھوڑیں، بس آپ بھی سیٹ کریں، آپ بھی شیطان کو بولیں کہ تو جو کر سکتا ہے، جیسے ہم اپنے اسٹائل میں جو اکھاڑ سکتے ہیں اکھاڑ لیں، ہم توبہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں شیطان کی 64 پہ لگ جائے گی، ہٹ جائے گی، بولے گا یار یہ ہماری تو جنگ ہے نا شیطان سے، بولے یہ مالک نے بس یہ ایک چیز تو دی ہمیں، تو چلتا رہے، جب گرے کھڑا ہو، جب گرے کھڑا ہو، جب گرے کھڑا ہو، ہم دکھائیں اللہ ہم سچے طالب ہیں، ہم تو چلنا چاہ رہے ہیں، جب چلتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پہلے توبہ کر دے، پھر اللہ نے فرما دے توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر، اتنی توبہ کر کہ تو تھک جائے گا، توبہ کر کر کے میں معاف کر کر کے نہیں تھکتا، اور ایک وقت آئے گا رب کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ ہمیں خود تھام لے گا اور لے آئے گا اپنے پاس، آ جا تجھے دیکھ لیے، جہاں تک میں نے دیکھنا تھا دیکھے، ہم تو اسٹارٹ میں سلنڈر کر جاتے ہیں، بس ہتھیار ڈال دیے نہیں چلا جا رہا، نہیں، ہمت سے چلو، اور اسی لیے سب سے پہلے بائیکاٹ کرو ان گیدرنگز کا جو ہمیں دنیا کے بری چیزوں میں مبتلا کر رہی ہے، تاکہ حوصلہ ہے نا، جب آپ ایک چیز میں نہیں، اور اس صحبت کو کثرت سے اختیار کرو، رابطے میں رہو، پوچھو کہ میں چل رہا ہوں یار، ابھی توبہ کر، ختم، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، شارٹ کٹ توبہ کرو، بس سچی توبہ، تنہائی پسند بنو، جو دنیا کے تقاضے ہیں، جو آپ پہ ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کرو، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اور آخری کہ جب آپ ذکر کریں کبھی آپ مایوس ہونا کہ بعض لوگ ہمیں کام دنیا کی چیزیں بہت ہیں، سب کریں آپ، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، 10 منٹ بھی ملتے رب کو یاد کریں، 15 منٹ ملتے یاد کریں، انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اللہ آپ کو وہ سب دے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوئی اگر 4 گھنٹے یاد کر رہے ہیں اور آپ 10 منٹ یاد کر رہے ہیں، دونوں کو اللہ برابر دے گا انشاءاللہ، یاد ہے، اس پہ کبھی مایوس نہیں، ہر چیز، ایک بندہ 1 ارب روپے صدقہ دے کتنے، اور ایک بندہ 1 روپیہ صدقہ دے ثواب برابر ہے، کبھی سمجھ سکتے بات؟ ہاں کوئی فرق نہیں ہے ثواب میں،
اس کا جو وزن اخلاص سے ہوتا ہے، مقدار سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر عرب والے میں اخلاص نہیں ہے نا تو زیرو پہ آ گیا، اور ایک والے میں اگر اخلاص ہے تو وہ عرب تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا دیتا ہے، اخلاص بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کے لیے اخلاص سے خاموشی سے چلتے رہو، جو آئے ٹکراؤ اس سے۔ اپنے آپ کو کوئی فن خان نہ سمجھو، کوئی میں بہت بڑی شے ہوں، بس توبہ کرو، جھکو اپنے اندر، اور غیبت سے بچو۔ کسی کے بارے میں کبھی برائی نہیں کرنا، کبھی جتنا بھی نفس کہہ نہیں کرنا، بس یہ میری بات یاد رکھنا۔ یہ زندگی کا مزہ آئے گا، خدا کی قسم، آپ سے زیادہ اسٹینڈرڈ والی زندگی کسی کی نہیں ہوگی، کسی کی نہیں۔ اتنا لطف آئے گا، غیبت چھوڑو گے حسد ختم ہو جائے گا، بغض ختم، تکبر ختم، انا ختم۔ سب سے بڑی جڑ غیبت ہے۔ زبان پہ غیبت کرنا شروع کرو، اس کا حسد دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بنیاد ڈلنے، یہ ایک جڑ اور ایک اوپر کی شاخ، یہ دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ حسد اور غیبت دونوں ایک دوسرے ٹچ ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے یار آپ غیبت کو بیان زیادہ نہیں کریں، ہم اور کیا کریں؟ حکیم مکر صاحب رحمۃ اللہ نے کہا نا، آپ بد نظری کے اوپر ہر وقت بات کرتے ہیں، عشق مجازی پہ، تو بولتے ہیں جو بیماری پھیلی ہوگی اسی کا خاتمہ کریں۔ جب کورونا 3 سال آیا تو کس سے بچ رہے تھے ہم لوگ؟ ماسک کیوں لگا رہے تھے؟ کورونا SOPs کا کیوں اختیار کرے؟ کورونا تو جو وبا تھی تو اس سے پرہیز کر رہے تھے نا، بچ رہے تھے، اس سے اپنی حفاظت کر رہے تھے۔ تو سب سے بڑی وبا تو غیبت میری ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ نفس جم پہ مارے گا اندر سے آپ کے۔ تو بات آپ بولو گے یار آج رات ہی تو میں نے 2-3 باتیں بتانی تھی فلاں کو کام کی، وہ کام کی ایک بھی نہیں ہوتی ہے۔ نفس اندر سے چیختا ہے جب اس کے اوپر کوئی تلوار مارنے والا لا الہ الا اللہ، وہ اندر چیختا ہے بھائی بس بس، پھاڑ دے گا کہ یہ شیطان ہے، نفس ہے۔ شیطان کو تقریبا ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ خواب میں آیا شیطان، دیکھو خون ہوا ہوا ہے، پریشان ہے، خون حضرت تو تیری حالت کیسے ہوئی؟ کہہ رہے حضرت آپ کو کیا بتائیں، ہم لوگوں پہ محنت کرتے ہیں 10-10 سال 20-20 سال، ان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، آپ ایک توبہ کراتے میری ساری محنتیں پانی پھر جاتی۔ اتنا ڈرتا ہے شیطان، اور اللہ کے نام سے بھاگتا ہے۔ اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں جب رات سوئیں تو دل کے اوپر عمر کا نام لکھ کے سوئیں۔ کس کا؟ عمر۔ ایک عمل ہے نا، مجرب عمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی پہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ ایک نے بولا کہ اللہ کا نام کیوں نہ لکھے، عمر کے لکھے؟ تو کہا اللہ نے تو چھوڑ دی اس کو، عمر نے نہیں دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، عمر ہے۔ میں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ گھر کے باہر بھی عمر لکھو، تمام القابات کے ساتھ دہلیز پہ عمر کا نام لکھو، نہ ظاہری شیطان آئے گا نہ اندرونی شیطان آئے گا انشاءاللہ۔ لکھ کے یہ نام بہت طاقتور ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا رات کو خواب آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ڈر لگتے ہیں، دل پہ ایسے عمر ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ گھر میں بھی لکھیں، باہر، بلکہ دہلیز میں لکھیں گے انشاءاللہ، نام دیکھ کے شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ ایک یہ جس سے شیطان ڈرتا تھا، شیطان عمر، یہ بھی ایک وظیفہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اور اللہ ہماری نسلوں کو ایسا بنائے، ہمارے بعد والوں کو، ہمیں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا کرے، شہادت کی طلب ہو، زندگی ایسی ہو کہ بس اللہ جب تقاضا ہے دین کم کرو، کسی سے نہیں ڈرے دنیا میں، کسی سے نہیں ڈر گیا ہے، مر جائیں گے ختم۔ اللہ کے لیے موت سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ اسی لیے تو دنیا کی محبت موت سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ مر جاؤں گا، اس کا کیا ہوگا، اس کو کیا۔ جس کے دل میں خوف ہو مسلمان اس درجے کا نہیں ہے۔ حب دنیا یہ ہمیں سما گئی ہے، حب جاہ، ایک دنیا کی محبت یہ ہمارے دل میں آ گئی، یہ اللہ ہمارے ختم کرے۔ اس کے لیے آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اس کو تکرار کریں اور اس کے ترجمے کے ساتھ، اور اس کو دن میں 100 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ، اور دنیا کی باتیں اور دنیا کے تذکروں کو کم کریں، اس کلمے کا ذکر 100 مرتبہ دن میں لازمی کریں، بہت فرق، ایک ہفتے کے اندر فرق آئے گا انشاءاللہ۔ اور جب اللہ سے محبت والی کیفیت پیدا ہوگی تو مزہ آئے گا، رب کو یاد کرنے میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے
کہ نام میں اللہ کی یاد رہے. اس زندگی کو اور اس باتوں کو سیریس لیں. یہ نہیں دیکھیں وقت کتنا زیادہ ہوگا. خیر ہے کچھ نہیں ہوتا ہے, کتنی چیزوں میں وقت گزار جاتے ہیں. یہ تو سب سے بڑا, آپ بولے نا کہ ہم الیکشن میں کیسے ہینگ ہو گئے تھے سارے کہ بھائی کیا آئے گا رزلٹ, کچھ بھی نہیں ہے. چھوڑیں اس کو, اپنا الیکشن دیکھیں اندر کون سی حکومت قائم ہے جو اپنے اختیار میں ہے. ان چیزوں میں سنجیدہ ہو جائیں, سیریس ہو جائیں. جب ہم دنیاوی معاملات کو گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹوں ڈسکشن کرتے ہیں, کوئی چھوٹی بھی انویسٹمنٹ کریں تو اس کے اوپر کہیں دن لگا دیتے ہیں کہ ہمارا مال کہیں غلط نہ چلا جائے. تو ایسے جو ماحول ہے یہ بڑا قیمتی ہے, اس میں وقت کو نہ دیکھیں, سیریس ہو جائیں. سیریس وہ کہتے ہیں نا مسافر شب کو اٹھتا ہے جب جانا دور کو ہوتا ہے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں جب شب, ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے, اینڈ ہے, جانا ہے, بس آگے منتظر ہے قبر ہمارا تھا. ہم ہمارے اپنے رب کی رحمت پہ نظر ہے انشاءاللہ. بس ایک مقصد بنا لیں, اللہ کو دیکھنا ہے. کس کو؟ بس یہ ایک ذہن سیٹ کر لیں اور آقا کی صحبت میں بیٹھنا, حضور کا دیدار کرنا. دو چیز جنت میں دونوں نعمتیں. اب اللہ سے, اب جب کوئی دنیا کی چیز آئے تو سامنے یہ لے آنا, یار اللہ کو دیکھنا ہے, میرا سودا ہو گیا, میں نے رب کو دیکھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کو دیکھنے کا جو مزہ ہے وہ ہے ہی نہیں دنیا, وہ سمجھ نہیں سکتے. اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسا ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. تو انشاءاللہ جب مریں گے نا اللہ اپنا دیدار کرائے گا. بعض روایت میں آتا ہے شہید کو اللہ اپنا دیدار شہادت کے وقت کراتے ہیں. اللہ ہمیں وہ موت بھی عطا فرمائے. شہید جو مزہ شہادت میں ہے نا وہ جنت میں نہیں آ رہا. علماء نے اس بات سے یہ بات نکالی کہ شہید جنت میں سب سے بڑی نعمت دیدار ہے. تو اللہ کی دیدار کے بعد بھی کہہ رہے ہیں وہاں مزہ ہے, تو اللہ کی دیدار سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت رب کا دیدار ہوتا ہے. اور اللہ اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی روح نکلنے کی. اور ظاہر میں دیکھنے لگے تو جسم کٹ گیا, ٹکڑے ہو گیا, جسم اڑ گیا, گولیاں لگ گئیں, لیکن نہیں, یہ ہمیں دکھ رہا ہے اس کے مزے ہیں. اور اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہو گیا, اب پھر زندہ ہو گیا, اب یہ زندہ ہے, اس کو میں کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں, یہ جی رہا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے.